ساتھیوں، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو دھرنا ہے شال کوئٹہ میں، بلوچستان کا جو کیپٹل ہے، اس کو 6050 دن ہو گئے. اب آپ اپنے کیلکولیٹر میں ڈالیں 6050، اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے، تو وہ جو رزلٹ آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے سال سے یہ دھرنا مسلسل روزانہ دیا جا رہا ہے. ایک دو خبریں میرے پاس ہیں، پہلے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. 2026 کی میری جو ٹاک ہے اس سے کہ کیچ اور پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی اطلاعیں آئی ہیں. کیچ میں ہوتا آباد میں گھات لگا کر بلوچ سرمچاروں نے 3 گاڑیوں پر حملہ کیا اور پنجگور میں کسٹم کے قریب قافلے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ صوبائی وزیر برکت رند جو ہیں بلوچستان کے، ان کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے، اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا ہے. تو جیسا کہ پچھلے پورے سال میں آپ کو بلوچستان کی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں، یہاں حملہ ہو گیا، اتنے پاکستانی فوجی مارے گئے، اتنے وہاں مارے گئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ، یہ سارے ہم نے کور کیے ہیں. بی وائی سی کو بھی کور کیا ہے، مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا، اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے. آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم اور پارلیمنٹ تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے، لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت نیا جرنلزم میں قدم میں نے رکھا تھا، تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا، اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں. تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا، لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو. میں نکل گیا وہاں سے. وہ تبدیلی جو آئی، وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی، وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی، پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی، گورنمنٹ کی تبدیلی تھی. لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود، ان کا ہونا، ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا. یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے، یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے، اسلام کا انقلاب آ جائے، سوشلزم کا انقلاب آ جائے، یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے. تو وہ جو آپ کی خواہش ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے، جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز.
یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں، یہ پہلا کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں، اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے، جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے، یا ٹریڈ یونینز ہیں، ریلوے کی ہے، یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں، ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو، یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو، ہو جائے گی۔ شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں، روز ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو، ٹیکسز کم کر دو، کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ، بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی، وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں، بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی، کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں، یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے، یونیورسل نہیں ہے۔ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے، لیکن اس کی سمت غلط ہے۔ وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے، اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے، تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں، چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے، چاہے آزادی کا ہو، چاہے الحاق کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے۔ اور جو آپ نے یونیورسل ول، یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش، کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے، تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے۔ ان کو، سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے۔ ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل۔ تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح، ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے، ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے۔ تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں۔ ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے، یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے، کہ ادھر حملہ کر دیا، ادھر گھات لگا دی، ادھر ناکہ بندی کر دی۔ ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا، پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے، اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں
کہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں، بہن، بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے۔ مست ریاست نہ وجہ نہ لینک سے اللہ سے اور داسو نہ نڑی تے جندو شاین ریڈیے ریاست نہ ننگ ناموس تم خیال فقدا انو کدے تے ریاست نہ 10-12 نیاڑی بھی گوا کریں گے اتنا بلوچ قوم درخواست کی کہ وہ خاموش متفصل نے خاص خاموش مسونا کو انہوں نے اپین دا بہت خیکل سے بلوچ میں میں پیش کرتا ہوں BOIC کی ایک چھوٹی سی رپورٹ جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو اغوا کیا گیا ہے یا جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے۔ رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ 12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو رکھا قید میں، کچھ کو قتل کیا، ٹارچر کیا، اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، ایسا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے BOIC نے، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے، اور یہ بڑی ہی اچھی تفصیل کی لسٹ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام مہاجمین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں۔ ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک معذور ہیں اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں مہاجبین بلوچ، یہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں۔ اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں، 15 سال ان کی عمر ہے، ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ ان کو ہب چوکی اوران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو خضدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ یہ خضدار کی رہنے والی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیں رحیمہ بلوچ، یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہیں، دال بدین سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح حاجرہ بلوچ، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے، ہب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا۔ یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہیں اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ آسمہ بلوچ ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ خضدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں انہوں نے اغوا کیا، اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت، جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا۔ روبینہ بلوچ، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں، اوورسیز کالونی سے۔ ان کو 30 جون 2025 کو FC اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں۔ ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا FC نے، بعد میں یہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرہ کرد ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔
اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماحل بلوچ جو ہے یہ BLA کے ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ ماحل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر، ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے ہی اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ، یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا۔ یہ ایئر سٹرائک میں یہ مریں، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی۔ ان کو 22 مارچ 2025 کو MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ گلزادی، جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں۔ پھر بیبو بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں BYC کے، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں۔ جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے ان میں نازیہ شفیع، جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا لیکن وہ زندہ ہیں۔ نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا، جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ ہیں، جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں۔ 2023 میں فروری میں ماحل بلوچ، اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے، نور خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا۔ 2024 میں بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا۔ 2025 میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو، جیسا میں نے بتایا ہے، گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو دسمبر چل رہا ہے، فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں، اور رحیمہ بلوچ یہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا، یہ بھی مسنگ ہیں۔ 18 دسمبر کو حضرہ بلوچ، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اٹھانے کے بعد۔ ہانی دیواش یہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سے ہیر نسا جو ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس میں جو ہے وہ جیل میں ہیں۔
اچھا، اب جو یہ پیٹرن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں خاص طور پر طالب علموں کو اور کم عمر بچیوں کو، گھریلو خواتین کو اور انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کی خواتین کو کے اغوا میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے. یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. ایک پروگرام میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، جو 31 دسمبر کو اپلوڈ ہوگا. اس میں ہم بلوچستان کا 2025 کا جو ہے مجموعی ایک قسم کا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں. بہرحال بہت شکریہ دیکھنے کا. اگر ابھی تک آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو پلیز ممبر بنیں اور جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے ٹورڈز بلوچستان اور وہاں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا BLA اور BLF کی رپورٹس بھی ہم نے پیش کی ہیں. لیکن DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں میڈیا کے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی بلائے ہیں، اور پہلی دفعہ بلوچستان سے بھی انہوں نے ایک دکھانے کے لیے کہ جی یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ، بلوچستان سے بھی کچھ جرنلسٹ بلائے ہیں. اور DGISPR نے اس پریس کانفرنس میں بڑی مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے. تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وکری ٹائپ کے جرنلسٹ ہیں، اور یہ پیرس میں ہوتے ہیں. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، اور اکثر یہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ آ کر انالیسس بھی کرتے ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے. جناب بلال بلوچ صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا. سر مرزا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد سر. یو ویلکم. یہ DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. مطلب ہے کیا کوئی مجرے پہ آئے ہوئے تھے وہ؟ مرزا صاحب، یہ جو لینگویج ہے نا، یہ کسی پروفیشنل آرمی کی نہیں ہے. آنکھیں بھی مار رہے تھے ایسے ایسے کسی کو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی پروفیشنل آرمی ہوتا ہے، ویسے بھی پاکستان کی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو چلاتی ہے. 30 سال تو ڈائریکٹلی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اس کے پردے کے پیچھے یہی پاکستانی فوجی ہی تھے اور ہیں. یہ چونکہ ہندوستان نہیں ہے جہاں پہ ایک سیولائز ڈسپلن اور ایک مطلب آپ کہتے ہیں کمیٹڈ آرمی ہے جو اپنے ملک کے لیے ہے، مگر یہاں پہ چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہے. یہ ملک بنا ہی آرمی کے لیے ہے. یہ میں نہیں کہتا. پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، آپ کو شاید یاد ہے، وہ یہ گانا گایا کرتے تھے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ. اس میں مطلب پاکستانی فوجیوں کو وہ بولا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ آج وہی نواز شریف ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، ان کی مطلب گانے گا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. کم ٹو یور پوائنٹ کہ DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے، مرزا صاحب مجھے حیرانگی تو خیر ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے صحافی ان کے سامنے بیٹھ کے کتنی جھوٹ، مطلب ایک بندہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی ہر ایک جھوٹ پہ وہ سر کو سر لا رہے ہیں، اور مطلب کسی کو یہ مطلب توفیق نہیں ہے یا کسی کو یہ کریج نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کر سکے. جو جتنی بے شرمی سے، اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے ایک بندہ. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. موصوف کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حکومتیں، جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے.
مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، صحیح بات ہے. مطلب اس ہاں، ریئلی کوائٹ مطلب اٹس اے فنی، جوک. مطلب کہ عامر میر بیٹھا ہوا ہے، آسما شیراز، وہ الگ بات ہے کہ آج کل عمران خان کی پولیٹکس نے پورے معاشرے کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور یہ جو صحافی جو بیٹھے ہوئے تھے، مطلب کہ ایک 22 گریڈ کا افسر وردی پہن کے اتنی ڈٹائی سے، بے شرمی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں پہ حکومت پرائم منسٹر کی اختیار ہے، پرائم منسٹر ڈیسیژن لیتا ہے، اس نے عمران خان کا بھی نام لیا. میں اس پہ آتا ہوں. میں شہباز شریف کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. موصوف بلوچستان میں گئے تھے. موصوف سے کسی نے، اختر مہنگل صاحب نے کوئی سوال کیا تھا کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو اس نے کہا، میں اس کے الفاظ آپ کو دہراتا ہوں، اگر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو 22 کیرٹ کا یہ جو نوکر ہے پاکستانی عوام کا، میں اس کو یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ کس بے شرمی سے، کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر، ایک پردھان منتری کچھ بول رہا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں جا کے با اختیار لوگوں سے بات کروں گا. شاید آپ کو وہ جملہ بالکل یاد ہے بالکل مرزا صاحب. بالکل. بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی یہ بات اس نے کی. ایگزیکٹلی سر، وہ جو بالکل. سر پہ اس نے پگڑی بھی، جی بلوچی ہاں، بالکل پاگ بھی بالکل پہنا بالکل ہوا تھا. ایسی ہے، ایسے ہی. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی سر. یہ بات پہلی تو یہ بات ہوئی. دوسری، عمران خان کا جو حکومت تھا، جب عدالتی کاروائی چل رہی تھی، سیشن چل رہا تھا وہ نو کانفیڈنس کے ووٹ کا، تو یہ جیل کے وین اور پولیس کے وین کس نے بلائے تھے مرزا صاحب؟ ہم. مطلب ایک، اگر پرائم منسٹر اگر بااختیار ہوتا ہے تو وہ کیا یہ چیز کرتا؟ مطلب پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی فوج ہی فیصلے کرتی ہے. آپ نے بالکل رومرز بھی بالکل. سنیں گے، آپ نے باتیں بھی سنیں گی کہ ہیلی کاپٹر گیا تھا، کسی کے ساتھ بدفضیلتی بھی کی گئی تھی. مطلب یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے کس بے ڈٹائی سے، کس بے شرمی سے آ کے وہ جھوٹ بول رہا تھا. کیا ہندوستان کی فوج، کیا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کو بولتی ہے کہ بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرو؟ کیا ہندوستان کی فوج نے آپ کو بولا ہے مارنگ بلوچ صاحبہ کو جیل میں رکھو؟ کہ ہندوستان کی فوج یا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آپ کو بولا ہے کہ بلوچوں کے بچوں کو، بلوچوں کے لوگوں کو، سمیدین بلوچ صاحبہ کی باپ کو 14 14 سال، 15 15 سال عقوبت قانون میں رکھو؟ مطلب بے شرمی کی ایک انتہا ہوتی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان پاکستانی صحافیوں پہ کہ کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس موصوف سے پوچھے کہ آپ کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں پرائم منسٹر بااختیار ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو یہ وحشت آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، کیا ہندوستان کی فوجیوں نے آپ کو بولا ہے؟ کیا یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بلوچ مسنگ ہے، کیا وہ را نے اغوا کیے ہیں؟ کیا وہ ہندوستان کی فوج نے اغوا کیے ہیں؟ مطلب کچھ بھی آ کے آپ بول دیتے ہو. اب یہ میں آپ کو پہلے بھی بیچ کہہ چکا ہوں مرزا صاحب، یہ اگر ان کا مطلب ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہو، تو یہ پتہ نہیں کیا کر لیتے. ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ ان کے جو صحافی حضرات ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، آپ کو یاد نہیں، یہ پنجاب کے صحافی ہمیں بتاتے تھے عمران خان نشہ کرتا ہے، کوکین پیتا ہے، یہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہے؟ نہیں میرے جی خیال. بالکل یاد ہے مجھے. آج وہی عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے نا، تو کیا کوکین ان کو دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے پنجاب کے صحافی ہمیں نہیں بولتے تھے کہ عمران ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا؟ مطلب ان کا پورا جو پریس کانفرنس تھا عمران خان کے اوپر تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران نہیں، یہ پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس ہے نہیں. مرزا صاحب، آپ ایک پولیٹیکل خاندان سے ہیں، انفلوئنسر ہیں وہاں پہ، آپ ایک سوچ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں کون بناتا ہے؟ آئی ایس آئی. آپ کو پتا ہے
چاہے وہ آئی جی آئی کی شکل میں ہو، چاہے ہاں وہ بالکل 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 باپ کی شکل میں ہو، چاہے کسی کی شکل میں. بالکل. ابھی کا جو سیٹ اپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کیا سمجھتے ہو ان کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ فوج کا ہاتھ ہے نا. بالکل. یہ فوج مطلب یہ وہی آصف زرداری ہے، کل کہتا تھا جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، اور آج کہہ رہا ہے کہ یہ جو مدرسے کا پڑھا لکھا ایک انسان ہے، عاصم منیر جنرل حافظ ہے، جس کو پتہ نہیں قرآن پتہ مطلب نہیں، میں نے تو کہا اگر حافظ ہے تو اگلے رمضان میں یہ تراویحاں پڑھائے اور لائیو براڈ کاسٹ کرے اس کو. اس کو کرنا یہ چاہیے. ویسے ہاں آپ کو پتا نا پاکستانی سوسائٹی کی ایک کچھ فلیور ہے، رمضان کے مہینے میں ان کے ہیروئنیں بھی آتی ہیں وہاں پہ، سر پہ جی دوپٹہ ہاں رکھتی بالکل ہے، بالکل. روتی ہے، اللہ اکبر، مطلب کیا کیا کہتی ہے، اور جب جیسے ہی رمضان ختم ہو پھر ڈانس میں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ سوسائٹی کے فلیور ہے. مگر جو بات آپ نے مجھ سے کہی پریس کانفرنس کی، میں بولتا ہوں پریس کانفرنس لطیفوں سے بھرا ہوا تھا. ایک فوجی افسر دائیں سے آؤ بائیں سے آؤ، آپ کو یاد نہیں میزائلوں کی بارش ہندوستان نے آپ پہ کی تھی؟ ایک دائیں سے آ رہا تھا، ایک بائیں سے آ رہا تھا، ایک اوپر سے آ رہا تھا، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے یہاں ڈرون اندر اڑ رہے تھے، اور آپ نے لوگوں سے اپنے کیا جھوٹ بولا؟ یہ ہم ڈرون کو نہیں، ہم ڈرون کو مار سکتے تھے مگر ہمیں مطلب یہ کیا جھوٹ بولتے ہو آپ اپنے لوگوں سے؟ ابھی بھی آپ اپنے لوگوں سے کیا جھوٹ بول رہے ہو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. میں صرف 2-3 سوال آپ سے کرتا ہوں مرزا صاحب. آپ کے اس شو کو پاکستانی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آپ کے شو کے ساتھ رضی دادا کو بھی سنتے ہیں، جو آپ کے میں اسی میں اسی پہ آتا ہوں. بے غیرت اور لانتی شخص کا نام لے کے توبہ توبہ زبان کالی ہو جاتی ہے. میں وہ بولتا خبیث ہوں، آپ بات کریں، یہ وہ خبیث آدمی ہے جس نے، یاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے بلوچ اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہ اس کے لیے میرے پاس وہ شبد نہیں ہے میں اس بے شرم کے لیے میں یوز کروں. اب یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان بہت بڑا، مطلب جہاں پہ دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کو وہاں پوچھا جاتا ہے. میں صرف 2-3 سوال کرتا ہوں آپ سے. جی جی جی. اس دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا ہے نا. انڈونیشیا ہے، ہندوستان ہے بالکل. انڈونیشیا یعنی پاپولیشن کی، مسلمانوں کی پاپولیشن پاپولیشن کیا؟ انڈونیشیا ہے. جی جی بالکل بالکل. کیا پاکستان کے لوگوں کے لیے انڈونیشیا کا ویزا فری ہے؟ نہیں. آن ارائیول ہے؟ نو. ہندوستان کے لوگوں کے لیے آن ارائیول ہے. اچھا، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں. اچھا، آپ یعنی دیکھیں اگر کوئی ہندوستان کا مسلمان انڈونیشیا جائے آن ارائیول ویزا، ہاں یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے آج. میں ایک دم ایسے ہو گیا ہوں یہ سن کے، بڑی زبردست اور خبر ہے. آپ بولتے چین کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ نہیں. آن ارائیول. ایران کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ آپ کو دبئی بھی ویزا نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے لوگ بین کر ویزا دیا لے ہے، کے. کئی شہروں کے لوگوں کو بین کر دیا پاکستان کا ویزا کئی دفعہ. کیوں کیا آپ کو پتا ہے سر؟ سر بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کے. ایگزیکٹلی سر. سڑکوں پہ تائی بھیک لینڈ ہوا، مانگتے جا کے بھیک مانگتے ہیں. ایگزیکٹلی سر. محرم میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، رمضان میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، عید پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، حج پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. اور آپ لوگ دنیا کو کیا بتا رہے ہو کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی، پتہ نہیں ہندوستان کیا ہو گیا. ہندوستان چاند پہ پہنچ چکا ہے مرزا صاحب. ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشت، تیسری اور چوتھی معیشت بن چکی ہے. ہندوستان میں آپ جا کے دیکھو کتنے ایئرپورٹس ہیں. کشمیر میں آپ جا کے دیکھو جہاں پہ کشمیر کے لوگ اپنے ایئرپورٹ سے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پی او جو کے لوگ کہاں سے سفر کرتے ہیں مرزا صاحب؟
اسلام آباد جاتے ہیں نہیں جاتے؟ جاتے ہیں، راستے میں لٹ جاتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ جاتے ہیں یو کے سے آ رہی ہے گاڑی، وہ جو آپ ٹیکسی، پرائیویٹ ٹیکسی جو ہوتی ہے بغیر وہ رنگ کے پلیٹ، جو پرائیویٹ کار آپ ہائر کرتے ہیں ایئرپورٹ سے جا کے، وہاں بوتھ بنے ہوئے ہیں، وہی بتا دیتے ہیں اس نمبر کی گاڑی ہے بھائی، بڑا مال ہے، وہ آگے راستے میں روک کے ڈاکہ مار دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی مرزا صاحب آپ کے جو پی او جے کے ہے، وہاں پہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، مطلب ان کی کوئی ورت نہیں ہے، یا پی 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 آتا ہے یا پی ایم ایل نواز آتا ہے یا پی ٹی آئی آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے سر۔ آپ کے یہاں کے جو کشمیر ہے، جو اوریجنل کشمیر ہے ہندوستان کا، وہاں پہ لوکل پولیٹکس ہے یا نہیں؟ وہاں ہے ہی ساری لوکل پالیٹکس۔ یہ دس از دا ڈفرنٹ، ابھی یہ ہے ابھی جو یہ عمر عبداللہ صاحب بنے چیف منسٹر، تو یہ لوکل پارٹی ہے نا، یہ کوئی نیشنل پارٹی نہیں ہے۔ بی جے پی بھی، بی جے پی نیشنل پارٹی ہے، وہ ہار گئی، کانگریس ہار گئی، نیشنل پارٹیاں تو ہار گئی، کمیونسٹ پارٹی ہار گئی وہاں، تو بالکل صحیح تھا۔ یہ بڑا اچھا آپ نے موازنہ کیا، بہت مجھے پسند ہے، آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیں مرزا صاحب، آپ چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں جانتے، مگر لیکن آپ آپ اس کو آپ رکھتے بڑے پیارے انداز سے ہیں، میں جانتا میں ہوں یہی بول رہا ہوں کہ دیکھیں آپ وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں۔ آپ ہندوستان کا پاسپورٹ لے کے کوئی وہاں کا کشمیری سر سینہ تان کے بغیر ویزا کی جلا چلا جاتا ہے، اور یہاں کے یہ جو نسوار کلر کا پاسپورٹ ہے، سبز کلر کا، کیا حال کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ؟ اب تو پنجاب پولیس کی وردی بھی انہوں نے نسوار کلر کی ہوئی ہے۔ یہ تو مطلب آپ دیکھیں تو صحیح نا، اور صحیح آپ بات، دنیا کو مطلب اپنے لوگوں کو کب تک بیوقوف بناتے رہو گے؟ صحیح بات۔ آپ نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنے عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، آپ کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں، آپ کے جتنے بھی شاعر ہیں، آپ کے جتنے بھی فنکار ہیں، آپ نے سب کو بندی بنا کے رکھا ہوا ہے، کچھ بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار بنے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہے، اور اتنا جھوٹ آپ لوگوں نے بولا جب آپ پہ یہ میزائلوں کی بارش ہندوستان کر رہا تھا۔ جب ہندوستان نے میزائل مارے، ہندوستان نے ایک ایک پروف آپ کو دی، آپ نے یہاں پہ پنجاب کی پنڈ میں 2-3 میزائل مارے، اللہ اکبر کہہ کے، وہ لگے ہیں نہیں لگے یہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں لگے نا۔ ہندوستان کے پاس جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ آپ کے جتنے بھی پٹاخے تھے انہوں نے ہوا میں، مطلب انہوں نے آسمان پہ ختم کر دیے، اور انہوں نے جو آپ کو مارے ان کی ایک ایک ثبوت۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پٹاخے مجھے بڑا پسند ہے لفظ۔ دیکھیں مرزا صاحب، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم پترکار ہیں، ہم ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں۔ جی بالکل آپ بالکل۔ پاکستان نے کوئی پروف دکھایا؟ نہیں، پاکستان نے آپ کو ایک تصویر دکھائی، وہ بھی گوگل سے لیا تھا آپ دوستوں کی۔ پاکستان کا جو فوجی تھا وہ صرف انشاءاللہ کر رہا تھا، ماشاءاللہ کر رہا تھا۔ مطلب اتنا جھوٹ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو برموس میزائل تھے ان کا رخ چینج کیا تھا، یہ جو لگے تھے کیا اس وقت لائٹ بند تھی؟ کیا اس وقت آپ کی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی تھی؟ مطلب جھوٹ، رضی دادا بیٹھتا ہے، احمد میر بیٹھتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، پھر ان کو پھر تمغے دیے جاتے ہیں۔ میں بولتا ہوں مرزا صاحب یہ اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے لوگوں کو غلط بیانی کرو گے، آپ کو پتا ہے یہ مطالعہ پاکستان آج کل انہوں نے ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان شروع کر دیا، یہ وہی مطالعہ پاکستان ہی ہے نا ایک حساب سے۔ بالکل بالکل ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان، بالکل کہ آپ ہر چیز پہ بولتے ہو پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، ادھر بھیک مانگ رہے ہو آپ لوگ دنیا کے سامنے۔ آپ ہندوستان کی پالیسی کے اب یہ کس طرف، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، بلوچستان ایک آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور مسلسل لڑ رہا ہے 5ویں دفعہ، اور یہ طویل ترین دور ہے اس کا،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی ہے اس پوری جدوجہد میں جس کی وجہ سے ابھی تک بلوچستان کی آزادی جو ہے وہ تشنہ تکمیل ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بھی اس مسئلے کو اجاگر کروں۔ دیکھیں، پہلے تو ایک بہت بڑا ویکیوم تھا ہمارے پاس گراؤنڈ پہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی، نہ سول موومنٹ تھی نہ پولیٹیکل موومنٹ تھی۔ چلیں بھائی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی مردود فوج یا پاکستانی جو ایک انسیولائز فوج ہے وہ کسی کو وہاں پہ پولیٹکس کرنے نہیں دیتی، یہ بات اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ گراؤنڈ پہ نہیں کرنے دیتی، آزادی کی بات جو کرتا ہے اس کو نہیں کرنے دیتا۔ ٹھیک ہے۔ مگر بہت عرصے بعد ایک سول موومنٹ چلی جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے نام سے آپ نے دیکھا ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے، اس نے پاکستان کی بنیادیں لا دی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے۔ اب جو کہ ڈائسپورا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے سب کو، مطلب جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہو، میں نہیں کہتا کون ہے کیا ہے، ٹھیک مگر ہے، سب کو مطلب ایک جتنے بلوچستان کے لوگ ملک سے باہر بیٹھے، ایگزیکٹلی جو ڈائسپورا ہے جی اس کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، گول میز کانفرنس کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ایک پراپر موومنٹ بنانا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اب میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اب بلوچوں کی ہمارے ہسٹری کو بھی پڑھیں، اب میں ایگو کا بہت مسئلہ ہے مرزا صاحب۔ ہمارے بلوچ ڈائسپورا بیٹھے، اس میں آپ جیسے لوگ بھی آ جائیں جو ایک عقل کل رکھتے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو قلمدان ہیں، جو انٹلیکچوئل دماغ رکھتے ہیں، وہ سب کو بلائیں، کیونکہ آپ بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے ہو، ہم بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے۔ اسی طریقے سے پشتون لوگ ہیں، سندھی لوگ ہیں، پیو جی کے آپ جیسے لوگ ہیں، سب کے سب وہ بیٹھ جائیں۔ اس میں خان آپ کرلات صاحب ہو، اس میں اربیار ہو، برمداغ ہو، مہران ہو، اور جو بھی ہیں، جو بھی اس زمین سے جڑا ہوا ہے، مطلب ہم زمین نائب کے قادری لوگ ہیں، بلوچ بھی ہوں۔ ہاں ہم زمین کے لوگ ہیں۔ ہاں، میری اور آپ کی شناخت پاکستان سے نہیں ہے مرزا صاحب۔ نہیں آپ کو اور مجھ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پاکستانی، ہمارے ابو اجداد پاکستانی تھے، نہیں تھے۔ نہیں نہیں، آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ بالکل۔ پاکستان کی پیدائش سے، اس ناسور کی پیدائش سے پہلے ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہم اور آپ، ہمارے ابو اجداد اس زمین کے مالک ہیں۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی تو بالکل بالکل۔ کم ٹو یور پوائنٹ، ان سب کو اپنے تمام سیاسی اختلافات ایک سائڈ رکھ کر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے، بلوچستان کی آزادی کے ایجنڈے کے لیے۔ بلوچستان بالکل بیٹھنا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے، ایک لائے عمل نہیں بنائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور اس پاکستان جیسے ناسور کو تمام پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے یورپین پارلیمنٹ ہو، چاہے انٹرنیشنل جسٹس کورٹ ہو، جہاں پر بھی پاکستان کی تھوڑی بہت انفلوئنس نہیں تو اپروچ ہے یا جو بھی ہے پریزنٹ ہے، ادھر اس کو چیلنج کرنا پڑے گا ہمیں۔ یہ جی پلس اسٹیٹس اگر ہم پاکستان سے لیں، دیکھیں پاکستان جی پلس کی کچھ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جو ویلیوز ہوتے ہیں، ان کا کوئی میکنزم ہے، ان پہ پورا نہیں اترتا پاکستان۔ پاکستان جو ہمارے درشک جی پلس نہیں جانتے، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ان کے لیے، کیونکہ ہمارے بہت بڑی دیہی آبادی بھی دیکھتی ہے ہمارا پروگرام۔ جی پلس اسٹیٹس پاکستان کو یورپی یونین سے تجارت اور دوسرے چیزوں میں معاونت پرووائڈ کرتا ہے، بہت سی چیزوں میں۔ ٹیرف نہیں ہے ان میں۔ ہاں مطلب بہت سی چیزیں آپ ٹھیک ہے۔ میں تو اس پہ اگر ہمارے بلوچ جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، اگر وہ اپروچ کریں، کیونکہ جی پلس کے کچھ اسٹینڈرڈ اور فلیور یہ ہے کہ آپ اپنے، کیونکہ پاکستان نے ٹریٹی سائن کیا یونائٹڈ نیشن کا، اس کے تحت پاکستان کو ہر ایک پولیٹیکل
پولیٹیکل آزادی دینی پڑتی ہے، جرنلزموں کو آزادی دینی پڑتی ہے، رائے کو جو بھی ان کے فلیور ہیں جو یورپ کے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، سول سوسائٹی کے حوالے سے، پاکستان میں یہ سب کے سب فالو نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپی یونین کا جو نمائندہ ہے وہ 2 بار کہہ چکی ہیں پاکستان کو کہ اگر آپ ان کو فلفل نہیں کرتے تو ہمیں اس پہ ری اپروچ کرنا پڑے گا اپنے تھنکنگ کو۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم ساتھ بیٹھ کے ایک دوسیے بنا کے اس میں تمام کے تمام پروف ڈال کے اگر وہاں پہ جمع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا پاکستان سروائیو کرے گا۔ ایک ملک ادھار پہ ویسے ہی چل رہا ہے، اور لاقانونیت تو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ مطلب ایک پرائم منسٹر جس سے کوئی مل ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی بھی سب سے بڑا مجرم قتل کا بھی نہیں ہو، اس کے فیملی ممبر مل سکتے ہیں مرزا صاحب، مگر پاکستان میں پرائم منسٹر کی بہنیں اس سے نہیں مل سکتی۔ پرائم منسٹر کو مطلب باہر عدالت میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ عمران خان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی۔ صحافیوں کو آپ نے دیکھا ابھی ہندوستان اپنے لندن میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک فوجی جو ان کا جو ہے جو نام اس کا عادل راجہ کے ساتھ کیا ہوا، ہاں عادل راجہ، اور مرزا کے ساتھ دوسرا آپ کا میں اس کا نام بول رہا ہوں، وہ ابھی آپ کے لندن میں رہتا ہے، وہ پہلے عمران خان کے پارٹی میں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مطلب انہوں نے پاکستان میں جنگل کا قانون ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ کا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، 2-3 پوائنٹس آپ کے بڑے اہم ہیں، ان میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ بلوچوں کی گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ یہ لازمی ہے مرزا صاحب، اس کے بغیر میں نہیں، دیکھیں میں آپ کے پاس دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا بہترین خار ہو، آپ کتنے بڑے بہترین ڈرائیور ہو، اگر آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے آپ دماغ میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیرس جانا ہے، مجھے لوٹن جانا ہے، مجھے آپ کے مانچسٹر جانا ہے، پھر آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ جگہ کا نام ہی نہیں ہو کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کے پاس بہترین کار ہو، آپ بہترین ڈرائیور ہو، آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو، گھوم سکتے ہو، مگر پہنچ نہیں سکتے وہاں پہ۔ بہت اچھی بات کی۔ تو یہی چیز ہمارے بلوچوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا اس میں آپ نے بالکل وہی بات کی ہے جو میں ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ سمت کا تعین کرنے کے لیے اکٹھا ہونا بہت، ایگزیکٹلی اس میں کوئی قناعت نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اگر کسی کی ایگو آٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ بلوچ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ مطلب آپ یہ مطلب ہم جتنے بھی یہاں پہ ڈائسپورا کے لوگ ہیں بشمول کے، کیا ہمارے جذبات مطلب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے؟ آپ بڑی کو کتنے تکلیف ہے۔ سال ہوئے مرزا صاحب یہاں پہ رہتے ہو؟ 30 سال ہو گئے۔ آپ کبھی وہاں پہ نہیں گئے نا؟ نہیں، بیچ میں گیا تھا شروع میں جب پتہ نہیں ابھی تھا۔ تو آپ ہمیں ابھی کی جب سے آپ ابھی نے نہیں یہ جا سکتے، ابھی تو مجھے، میں ابھی کی مطلب ابھی تو جب میں سے آپ 12-15 سال سے نہیں گیا۔ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں اب نہیں جاتے نا، نہیں جاتے، صحیح جب بات، آپ کمپین کرنا شروع جاتے ہیں نہیں جاتے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے جاتے۔ آپ کو ایئرپورٹ سے اٹھایا جائے گا، جی ہاں۔ آپ کو غائب کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ پریکٹس ہے۔ جو بھی پاکستان میں پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے وہ ڈس اپیئر ہوتا ہے، چاہے وہ وہاں کا جرنلسٹ ہو، چاہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے فنکار ہو۔ ابھی تو میں نے سنا ہے کہ ایک بندے نے گانا گایا، اس پہ بھی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ تو ہاں جی، یہ معاشرہ مفلوج ہو چکا ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے ہر 3 مہینے بعد اپنے چٹکلے چھوڑتا ہے۔ یہ کوئی آپ مجھے بتاؤ، کوئی ایک سیولائز فوج، ایک آپ کہہ سکتے نا واقعی میں فوجی یہ کہہ سکتا ہے بائیں سے آؤ داؤں سے آؤ، مزہ نہیں ہے پیسے واپس؟ یہ تھرڈ کلاس لوگ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، جو چچورے نہیں ہوتے، جو دادا گیری کرتے، وہ ایسی زبان بولتے ہیں۔ فوج کی پروفیشنل فوج ایسی زبان نہیں یوز کرتی مرزا صاحب۔
بہت شکریہ بلال بلوچ صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کا۔ بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب لوگ آپ کو سنیں گے اس انٹرویو میں تو یقیناً لوگوں کے بہت سارے جو سوالات ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اور لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے پشتون ایکسکیوز می، چاہے خیبر پختونخوا کی تحریکیں ہوں، چاہے بلوچستان کی، چاہے پی او جے کے یا گلگت بلتستان کی، اور یہی مسئلہ سندھ کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمت کا ایک بحران ہے۔ کچھ طاقتوں کی سمت صحیح ہے، لیکن جنرلی سپیکنگ یونیورسلی جو ہے وہ ابھی سمت کا طے ہونا باقی ہے، جس کے لیے بہت اچھا انہوں نے سجیشن دیا ہے۔ بلال بلوچ صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، پیرس میں رہتے ہیں، کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں، بلوچ ہیں خاص طور پہ، ان کو تو سب سے پہلے ان کے لیے کہ ان کو ایک گول میز کانفرنس بلانی چاہیے۔ یہ یہاں پہ انا کا مسئلہ انہوں نے کہا نہیں ہے، یہاں پہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قومی مفاد کے تحت آزادی کی جدوجہد کو کامیاب کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ گول میز کانفرنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایز آبزرورز جو ہے دوسری قوموں کے لوگ بھی اس گول میز کانفرنس میں شریک ہوں مشاورتی رول میں، لیکن جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا ڈائسپورا میں، اس کو قائم کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ناظرین بہت شکریہ، پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور چینل کو جو ہے وہ جوائن ضرور کریں۔ کیا 2026 بلوچستان کی آزادی کا سال ہے؟ کیا 2026 میں بلوچستان اپنی تحریک آزادی کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوگا؟ اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں، پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ساتھیو، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو دھرنا ہے شال کوئٹہ میں، بلوچستان کا جو کیپٹل ہے، اس کو 6050 دن ہو گئے۔ اب آپ اپنے کیلکولیٹر میں ڈالیں 6050، اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے، تو وہ جو رزلٹ آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے سال سے یہ دھرنا مسلسل روزانہ دیا جا رہا ہے۔ ایک دو خبریں میرے پاس ہیں، پہلے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، 2026 کی میری جو ٹاک ہے اس سے، کہ کیچ اور پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی اطلاعیں آئی ہیں۔ کیچ میں ہوت آباد میں گھات لگا کر بلوچ سرمچاروں نے 3 گاڑیوں پر حملہ کیا، اور پنجگور میں کسٹم کے قریب قافلے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ صوبائی وزیر برکت رند جو ہیں بلوچستان کے، ان کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے، اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے پورے سال میں آپ کو بلوچستان کی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں، یہاں حملہ ہو گیا، اتنے پاکستانی فوجی مارے گئے، اتنے وہاں مارے گئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ، یہ سارے ہم نے کور کیے ہیں۔ بی وائی سی کو بھی کور کیا ہے، مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا، اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے۔ آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم، اور پارلیمنٹ تک جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے، لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت نیا جرنلزم میں
قدم میں نے رکھا تھا تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں. تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے, انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا, لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو. میں نکل گیا وہاں سے. وہ تبدیلی جو آئی وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی, وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی, پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی, گورنمنٹ کی تبدیلی تھی. لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود, ان کا ہونا, ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا. یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے, یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے, اسلام کا انقلاب آ جائے, سوشلزم کا انقلاب آ جائے, یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے. تو وہ جو آپ کی خواہش ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے, جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز. یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں, یہ پہلا کام. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں, اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے, جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے, یا ٹریڈ یونینز ہیں, ریلوے کی ہے, یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں, ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں. اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو. یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو, ہو جائے گی. شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں, روز ہی ہوتی ہیں, لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو, ٹیکسز کم کر دو, کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ, بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی. وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں, بلوچستان میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں, پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں, گلگت بلتستان میں دیکھ لیں, یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی, کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں, یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے, یونیورسل نہیں ہے. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے لیکن اس کی سمت غلط ہے. وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے, ڈائریکشن ہے, وہ صحیح ہونی چاہیے. اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو, دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے, تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں, چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں. ایسے نہیں ہو سکتا.
پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے چاہے آزادی کا ہو، چاہے الحاق کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے۔ اور جو آپ نے یونیورسل ول یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش، کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے، تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے۔ ان کو، سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے۔ ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل۔ تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح، ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے، ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے۔ تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں۔ ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے، یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے، کہ ادھر حملہ کر دیا، ادھر گھات لگا دی، ادھر ناکہ بندی کر دی۔ ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا، پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے، اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں کہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں، بہن، بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے۔ مست ریاست نہ وجہ ننن لینک سے فلو سے اور داسو ننن نیڈی تجن دوشائی نیڈی ہے ریاست ننن ناموستم خیال فق دا انو کدے تے ریاست ننن 10-12 نیاڑی بیگوا کریں گے اتنا بلوچ قومن درخواست کے وکی او خاموش متفسن یا نخص خاموش مسونا کو انہوں نے پین دا بہت خیکل سے بلوچ میں میں پیش کرتا ہوں BOIC کی ایک چھوٹی سی رپورٹ، جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو اغوا کیا گیا ہے، یا جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے، یا شہید کیا گیا ہے۔ رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ 12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو رکھا قید میں، کچھ کو قتل کیا، ٹارچر کیا، اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، ایسا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے BOIC نے، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے، اور یہ بڑی ہی اچھی تفصیل کی لسٹ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام مہاجمین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے، جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں۔ ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک معذور ہیں، اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں مہاجبین بلوچ، یہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں۔ اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں، 15 سال ان کی عمر ہے، ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ ان کو ہب چوکی اوران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو خضدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ یہ خضدار کی رہنے والی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے، اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا۔
اس کے ساتھ ساتھ ہیں رحیمہ بلوچ، یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہے، جلال سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح ہاجرہ بلوچ، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے، حب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا۔ یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہے اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ آسمہ بلوچ ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ خضدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں انہوں نے اغوا کیا اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت، جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا۔ روبینہ بلوچ، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں، اوورسیز کالونی سے۔ ان کو 30 جون 2025 کو ایف سی اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں، ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا ایف سی نے، بعد میں یہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرہ کرد ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماہل بلوچ جو ہے یہ بی ایل اے کے ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ ماہل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر، ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے ہی اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ، یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا، یہ ایئر اسٹرائک میں یہ مریں، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی۔ ان کو 22 مارچ 2025 کو ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ گلزادی جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں۔ پھر بیبو بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں بی وائی سی کے، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں۔ جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے ان میں نازیہ شفیع، جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ
پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا، لیکن وہ زندہ ہیں۔ نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا، جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں۔ 2023 میں فروری میں ماہل بلوچ، اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے، نور خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا۔ 2024 میں بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا۔ 2025 میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جیسا میں نے بتایا ہے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو دسمبر چل رہا ہے، فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں، اور رحیمہ بلوچ یہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا، یہ بھی مسنگ ہیں۔ 18 دسمبر کو حضرہ بلوچ، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اٹھانے کے بعد۔ ہانی دیواش یہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سے ہیر نسا جو ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس میں جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ اچھا، اب جو یہ پیٹرن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں خاص طور پر طالب علموں کو اور کم عمر بچیوں کو، گھریلو خواتین کو اور انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کی خواتین کو کے اغوا میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ایک پروگرام میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، جو 31 دسمبر کو اپلوڈ ہوگا۔ اس میں ہم بلوچستان کا 2025 کا جو ہے مجموعی ایک قسم کا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ بہرحال بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو پلیز ممبر بنیں اور جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے ٹورڈز بلوچستان، اور وہاں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا BLA اور BLF کی رپورٹس بھی ہم نے پیش کی ہیں، لیکن DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں میڈیا کے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی بلائے ہیں، اور پہلی دفعہ بلوچستان سے بھی انہوں نے ایک دکھانے کے لیے کہ یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ، بلوچستان سے بھی کچھ جرنلسٹ بلائے ہیں۔ اور DGISPR نے اس پریس کانفرنس میں بڑی مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے۔ تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وکری ٹائپ کے جرنلسٹ ہیں، اور یہ پیرس میں ہوتے ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، اور اکثر یہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ آ کر انالیسس بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے، جناب بلال بلوچ صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا سر۔ مرزا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد سر۔ یو ویلکم۔ یہ DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، مطلب ہے کیا کوئی مجرے پہ آئے ہوئے تھے وہ؟ مرزا صاحب یہ جو لینگویج ہے نا، یہ کسی پروفیشنل آرمی کی نہیں ہے۔ آنکھیں بھی مار رہے تھے ایسے ایسے کسی کو۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی پروفیشنل آرمی ہوتا ہے، ویسے بھی پاکستان کی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو چلاتی ہے۔ 30 سال تو ڈائریکٹلی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی ہے،
اور اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اس کے پردے کے پیچھے یہی پاکستانی فوجی ہی تھے اور ہیں. یہ چونکہ ہندوستان نہیں ہے جہاں پہ ایک سیولائز ڈسپلن اور ایک مطلب آپ کہتے ہیں کمیٹڈ آرمی ہے جو اپنے ملک کے لیے ہے، مگر یہاں پہ چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہے. یہ ملک بنا ہی آرمی کے لیے. یہ میں نہیں کہتا. پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، آپ کو شاید یاد ہے وہ یہ گانا گایا کرتے تھے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ اس میں. مطلب پاکستانی فوجیوں کو وہ بولا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ آج وہی نواز شریف ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، ان کی مطلب گانے گا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. کم ٹو یور پوائنٹ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، مرزا صاحب مجھے حیرانگی تو خیر ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے صحافی ان کے سامنے بیٹھ کے کتنی جھوٹ، مطلب ایک بندہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی ہر ایک جھوٹ پہ وہ سر کو سر ہلا رہے ہیں، اور مطلب کسی کو یہ مطلب توفیق نہیں ہے یا کسی کو یہ کریج نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کر سکے، جو جتنی بے شرمی سے اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے ایک بندہ. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. موصوف کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حکومتیں جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، صحیح بات ہے. مطلب اس ریئلی کوائٹ مطلب It's a فنی، joke. مطلب کہ حامد میر بیٹھا ہوا ہے، آسما شیرات. وہ الگ بات ہے کہ آج کل عمران خان کی پولیٹکس میں پورے معاشرے کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور یہ جو صحافی جو بیٹھے ہوئے تھے، مطلب کہ ایک 22 گریڈ کا افسر وردی پہن کے اتنی ڈٹائی سے بے شرمی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں پہ حکومتیں پرائم منسٹر کی اختیار ہے، پرائم منسٹر ڈیسیژن لیتا ہے. اس نے عمران خان کا بھی نام لیا. میں اس پہ آتا ہوں. میں شہباز شریف کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. موصوف بلوچستان میں گئے تھے. موصوف سے کسی نے، اختر مہنگل صاحب نے کوئی سوال کیا تھا کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو اس نے کہا، میں اس کے الفاظ آپ کو دہراتا ہوں. اگر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو 22 کیرٹ کا یہ جو نوکر ہے پاکستانی عوام کا، میں اس کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کس بے شرمی سے کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر، ایک پردھان منتری کچھ بول رہا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں جا کے با اختیار لوگوں سے بات کروں گا. شاید آپ کو وہ جملہ بالکل یاد ہے بالکل مرزا صاحب. بالکل. بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی یہ بات اس نے کی. ایگزیکٹلی سر، وہ جو بالکل سر پہ اس نے پگڑی بھی جی بلوچی ہاں، بالکل پاگ بھی بالکل پہنا بالکل ہوا تھا. ایسی ہے، صحیح. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی سر. یہ بات پہلی تو یہ بات. دوسری، عمران خان کا جو حکومت تھا، جب عدالتی کاروائی چل رہی تھی، سیشن چل رہا تھا وہ نو کانفیڈنس کے ووٹ کا، تو یہ جیل کے وین اور پولیس کے وین کس نے بلائے تھے مرزا صاحب؟ مطلب ایک، اگر پرائم منسٹر اگر بااختیار ہوتا ہے تو وہ کیا یہ چیز کرتا؟ مطلب پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی فوج ہی فیصلے کرتی ہے. آپ نے بالکل رومرز بھی بالکل. سنے ہوں گے، آپ نے باتیں بھی سنی ہوں گی کہ ہیلی کاپٹر گیا تھا، کسی کے ساتھ بدفضیلتی بھی کی گئی تھی. مطلب یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے کس بے ڈٹائی سے، کس بے شرمی سے آ کے وہ جھوٹ بول رہا تھا. کیا ہندوستان کی فوج، کیا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کو بولتی ہے کہ بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرو؟ کیا ہندوستان کی فوج نے آپ کو بولا ہے مارنگ بلوچ صاحبہ کو جیل میں رکھو؟ کہ ہندوستان کی فوج یا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آپ کو بولا ہے کہ بلوچوں کے بچوں کو، بلوچوں کے لوگوں کو، سمیدین بلوچ صاحبہ کی باپ کو 14 سال، 15 سال عقوبت قانون میں رکھو؟ مطلب بے شرمی کی ایک انتہا ہوتی ہے.
اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان پاکستانی صحافیوں پہ کہ کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس موصوف سے پوچھے کہ آپ کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں پرائم منسٹر بااختیار ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو یہ وحشت آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، کیا ہندوستان کی فوجیوں نے آپ کو بولا ہے؟ کیا یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بلوچ مسنگ ہے، کیا وہ را نے اغوا کیے ہیں؟ کیا وہ ہندوستان کی فوج نے اغوا کیے ہیں؟ مطلب کچھ بھی آ کے آپ بول دیتے ہو. اب یہ میں آپ کو پہلے بھی بیچ کہہ چکا ہوں مرزا صاحب، یہ اگر ان کا مطلب ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہو تو یہ پتہ نہیں کیا کر لیتے. ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ ان کے جو صحافی حضرات ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، آپ کو یاد نہیں یہ پنجاب کے صحافی ہمیں بتاتے تھے عمران خان نشہ کرتا ہے، کوکین پیتا ہے، یہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہے؟ نہیں میرے جی خیال. بالکل یاد ہے مجھے. آج وہی عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے نا، تو کیا کوکین ان کو دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے پنجاب کے صحافی ہمیں نہیں بولتے تھے کہ عمران ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا؟ مطلب ان کا پورا جو پریس کانفرنس تھا عمران خان کے اوپر تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران نہیں، یہ پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس ہے نہیں. مرزا صاحب، آپ ایک پولیٹیکل خاندان سے ہیں، انفلوئنسر ہیں وہاں پہ، یہ آپ ایک سوچ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں کون بناتا ہے؟ ISI. آپ کو پتا ہے، چاہے وہ IGI کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہاں بالکل 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 باپ کی شکل میں ہو، چاہے کسی کی شکل میں. بالکل. ابھی کا جو سیٹ اپ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کیا سمجھتے ہو ان کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ فوج کا ہاتھ ہے نا. بالکل. اور یہ فوج مطلب یہ وہی آصف زرداری ہے، کل کہتا تھا جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، اور آج کہہ رہا ہے کہ یہ جو مدرسے کا پڑھا لکھا ایک انسان ہے، عاصم منیر جنرل فیلڈ مارشل. حافظ ہے، جس کو پتہ نہیں قرآن پتہ مطلب. نہیں، میں نے تو کہا اگر حافظ ہے تو اگلے رمضان میں یہ تراویحاں پڑھائے اور لائیو براڈ کاسٹ کرے اس کو. اس کو کرنا یہ چاہیے. ویسے ہاں آپ کو پتا ہے نا پاکستانی سوسائٹی کی ایک کچھ فلیور ہے. رمضان کے مہینے میں ان کے ہیروئنیں بھی آتی ہیں وہاں پہ، سر پہ جی ہاں دوپٹہ رکھتی بالکل ہے، بالکل. روتی ہے، اللہ اکبر، مطلب کیا کیا کہتی ہے، اور جب جیسے ہی رمضان ختم ہو پھر ڈانس میں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ سوسائٹی کے فلیور ہے. مگر جو بات آپ نے مجھ سے کہی پریس کانفرنس کی، میں بولتا ہوں پریس کانفرنس لطیفوں سے بھرا ہوا تھا. ایک فوجی افسر دائیں سے آؤ بائیں سے آؤ. آپ کو یاد نہیں میزائلوں کی بارش ہندوستان نے آپ پہ کی تھی؟ ایک دائیں سے آ رہا تھا، ایک بائیں سے آ رہا تھا، ایک اوپر سے آ رہا تھا، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے یہاں ڈرون اندر اڑ رہے تھے، اور آپ نے لوگوں سے اپنے کیا جھوٹ بولا کہ ہم ڈرون کو نہیں، ہم ڈرون کو مار سکتے تھے مگر ہمیں مطلب یہ کیا جھوٹ بولتے ہو آپ اپنے لوگوں سے؟ ابھی بھی آپ اپنے لوگوں سے کیا جھوٹ بول رہے ہو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. میں صرف 2-3 سوال آپ سے کرتا ہوں مرزا صاحب. جی جی. آپ کے اس شو کو پاکستانی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آپ کے شو کے ساتھ رضی دادا کو بھی سنتے ہیں، جو آپ کے میں توبہ 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 توبہ. میں اسی پہ آتا ہوں. بے غیرت اور لانتی شخص کا نام لے کے توبہ توبہ جو زبان کالی ہو جاتی ہے. میں وہ بولتا خبیث، ہوں، آپ بات کریں، یہ وہ خبیث آدمی ہے جس نے، یاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے بلو اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہ اس کے لیے میرے پاس وہ شبد نہیں ہے میں اس بے شرم کے لیے میں یوز کروں. اب یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان بہت بڑا مطلب جہاں پہ دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کو وہاں پوچھا جاتا ہے. میں صرف 2-3 سوال کرتا ہوں آپ سے. جی جی جی. اس دنیا میں
مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا ہے نا، انڈونیشیا. انڈونیشیا ہے، ہندوستان ہے، بالکل. ہاں انڈونیشیا، یعنی پاپولیشن کی، مسلمانوں کی پاپولیشن پاپولیشن جو ہے. انڈونیشیا ہے، جی جی بالکل بالکل. کیا پاکستان کے لوگوں کے لیے انڈونیشیا کا ویزا فری ہے؟ نہیں، آن ارائیول ہے. نو. ہندوستان کے لوگوں کے لیے آن ارائیول ہے. اچھا، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں. اچھا، آپ یعنی دیکھیں. اگر کوئی ہندوستان کا مسلمان انڈونیشیا جائے آن ارائیول ویزا، ہاں یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے آج. میں ایک دم ایسے ہو گیا ہوں یہ سن کے ہی. بڑی زبردست اور خبر ہے. آپ بولتے ہو چین کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ نہیں، آن ارائیول. ایران کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ آپ کو دبئی بھی ویزا نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے لوگ بین کر ویزا دیا لے ہے، کے. کئی شہروں کے لوگوں کو بین کر دیا پاکستان کا ویزا کئی دفعہ. کیوں کیا آپ کو پتا ہے سر؟ سر بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کے، ایگزیکٹلی سر. سڑکوں پہ تھائی بھیک لینڈ مانگتے ہوا. ہیں، آپ میں جا کے بھیک مانگتے ہیں. ایگزیکٹلی سر. محرم میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، رمضان میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، عید پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، حج پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. اور آپ لوگ دنیا کو کیا بتا رہے ہو کہ ہندوستان کی کارجہ پالی، پتہ نہیں ہندوستان کیا ہو گیا. ہندوستان چاند پہ پہنچ چکا ہے مرزا صاحب. ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشت، تیسری اور چوتھی معیشت بن چکی ہے. ہندوستان میں آپ جا کے دیکھو کتنے ایئرپورٹس ہیں. کشمیر میں آپ جا کے دیکھو جہاں پہ کشمیر کے لوگ اپنے ایئرپورٹ سے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پی او جوکی کے لوگ کہاں سے سفر کرتے ہیں مرزا صاحب؟ اسلام آباد جاتے ہیں نہیں جاتے؟ جاتے ہیں، راستے میں لٹ جاتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں جاتے کہ ہیں. یو کے سے آ رہی ہے گاڑی. وہ جو آپ ٹیکسی، پرائیویٹ ٹیکسی جو ہوتی ہے بغیر وہ رنگ کے پلیٹ، جو پرائیویٹ کار آپ ہائر کرتے ہیں ایئرپورٹ سے جا کے، وہاں بوتھ بنے ہوئے ہیں، وہی بتا دیتے ہیں اس نمبر کی گاڑی ہے بھائی، بڑا مال ہے. وہ آگے راستے میں روک کے ڈاکہ مار دیتے ہیں. ایگزیکٹلی مرزا صاحب. مرزا صاحب آپ کے جو پی او جے کے ہے، وہاں پہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. مطلب ان کی کوئی ورت نہیں ہے. یا پی 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 آتا ہے، یا پی ایم ایل نواز آتا ہے، یا پی ٹی آئی آتا ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے سر. آپ کے یہاں کے جو کشمیر ہے، جو اوریجنل کشمیر ہے ہندوستان کا، وہاں پہ لوکل پولیٹکس ہے یا نہیں؟ وہاں ہے ہی ساری لوکل پالیٹکس. دس از دا ڈفرنٹ. ابھی جو یہ عمر عبداللہ صاحب بنے چیف منسٹر، تو یہ لوکل پارٹی ہے نا، یہ کوئی نیشنل پارٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. بی جے پی نیشنل پارٹی ہے، وہ ہار گئی. کانگریس ہار گئی. نیشنل پارٹیاں تو ہار گئی، کمیونسٹ پارٹی ہار گئی وہاں. تو بالکل صحیح تھا. یہ بڑا اچھا آپ نے موازنہ کیا، بہت مجھے پسند ہے. آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں مرزا صاحب، آپ چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں جانتے، مگر لیکن آپ اس کو آپ رکھتے بڑے پیارے انداز سے ہیں. میں جانتا میں ہوں یہی بول رہا ہوں کہ دیکھیں presentation آپ وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں. آپ ہندوستان کا پاسپورٹ لے کے کوئی وہاں کا کشمیری سر سینہ تان کے بغیر ویزا کی جلا چلا جاتا ہے. اور یہاں کے یہ جو نسوار کلر کا پاسپورٹ ہے، سبز کلر کا، کیا حال صحیح. کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ؟ اب ان تو کے پنجاب پولیس کی وردی بھی انہوں نے نسوار کلر کی ہوئی ہے. یہ تو مطلب آپ دیکھیں تو صحیح نا. اور صحیح آپ بات، دنیا کو، مطلب اپنے لوگوں کو کب تک بیوقوف بناتے رہو گے؟ صحیح بات. آپ نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنے عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں، آپ کے جتنے بھی شاعر ہیں، آپ کے جتنے بھی فنکار ہیں، آپ نے سب کو بندی بنا کے رکھا ہوا ہے. صحیح کچھ بات. بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار بنے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہے. اور اتنا جھوٹ آپ لوگوں نے بولا جب آپ پہ یہ میزائلوں کی بارش ہندوستان کر رہا تھا. جب ہندوستان نے میزائل مارے، ہندوستان نے ایک پروف آپ کو دی. آپ نے یہاں پہ پنجاب کی پنڈ میں 2-3 میزائل مارے، اللہ اکبر کہہ کے، وہ لگے ہیں نہیں لگے یہ آپ کو پتا ہے؟
نہیں لگے نا. ہندوستان کے پاس جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے. آپ کے جتنے بھی پٹاخے تھے انہوں نے ہوا میں مطلب انہوں نے آسمان پہ ختم کر دیے, اور انہوں نے جو آپ کو مارے ان کی ایک ایک ثبوت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پٹاخے مجھے بڑا پسند ہے لفظ. دیکھیں مرزا صاحب, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم پترکار ہیں, ہم ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل آپ بالکل. پاکستان نے کوئی پروف دکھایا؟ نہیں. پاکستان نے آپ کو ایک تصویر دکھائی, وہ بھی گوگل سے لیا تھا آپ دوزوں کی. پاکستان کا جو فوجی تھا وہ صرف انشاءاللہ کر رہا تھا, ماشاءاللہ کر رہا تھا. مطلب اتنا جھوٹ. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو برموس میزائل تھے ان کا رخ چینج کیا تھا. یہ جو لگے تھے, کیا اس وقت لائٹ بند تھی؟ کیا اس وقت آپ کی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی تھی؟ مطلب جھوٹ. رضی دادا بیٹھتا ہے, احمد میر بیٹھتا ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. پھر ان کو پھر تمغے دیے جاتے ہیں. میں بولتا ہوں مرزا صاحب یہ اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. جب آپ اپنے لوگوں کو غلط بیانی کرو گے, آپ کو پتا ہے یہ مطالعہ پاکستان آج کل انہوں نے ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان شروع کر دیا. یہ وہی مطالعہ پاکستان ہی ہے نا ایک حساب سے. بالکل بالکل ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان. بالکل کہ آپ ہر چیز پہ بولتے ہو پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, ادھر بھیک مانگ رہے ہو آپ لوگ دنیا کے سامنے. آپ ہندوستان کی پالیسی کی اب یہ کس طرف, ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں. بلوچستان ایک آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور مسلسل لڑ رہا ہے 5ویں دفعہ, اور یہ طویل ترین دور ہے اس کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی ہے اس پوری جدوجہد میں جس کی وجہ سے ابھی تک بلوچستان کی آزادی جو ہے وہ تشنہ تکمیل ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بھی اس مسئلے کو اجاگر کروں. دیکھیں پہلے تو ایک بہت بڑا ویکیوم تھا ہمارے پاس گراؤنڈ پہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی, نہ سول موومنٹ تھی نہ پولیٹیکل موومنٹ تھی. چلیں بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی مردود فوج یا پاکستانی جو ایک انسیولائز فوج ہے وہ کسی کو وہاں پہ پولیٹکس کرنے نہیں دیتی. یہ بات اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ گراؤنڈ پہ نہیں کرنے دیتی. آزادی کی بات جو کرتا ہے اس کو نہیں کرنے دیتا. مگر بہت عرصے بعد ایک سول موومنٹ چلی جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے نام سے آپ نے دیکھا ہے, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے. اس نے پاکستان کی بنیادیں لا دی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے. اب جو کہ ڈائسپورا ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے سب کو, مطلب جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہو, میں نہیں کہتا کون ہے کیا ہے, مگر سب کو جتنے بلوچستان کے لوگ ملک سے باہر بیٹھے, ایگزیکٹلی جو ڈائسپورا ہے اس کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, گول میز کانفرنس کرنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, ایک پراپر موومنٹ بنانا چاہیے. کیا بات. اب میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اب بلوچوں کے ہمارے ہسٹری کو بھی پڑھیں, اب میں ایگو کا بہت مسئلہ ہے مرزا صاحب. ہمارے بلوچ ڈائسپورا بیٹھے, اس میں آپ جیسے لوگ بھی آ جائیں جو ایک عقل کل رکھتے ہیں, جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو قلمدان ہیں, جو انٹلیکچوئل دماغ رکھتے ہیں, وہ سب کو بلائیں. کیونکہ آپ بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے ہو, ہم بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے. اسی طریقے سے پشتون لوگ ہیں, سندھی لوگ ہیں, پیو جی کے آپ جیسے لوگ ہیں, سب کے سب وہ بیٹھ جائیں. اس میں خان آپ کا لات صاحب ہو, اس میں اربیار ہو, برمداغ ہو, مہران ہو, اور جو بھی ہیں, جو بھی اس زمین سے جڑا ہوا ہے, مطلب ہم زمین کے لوگ ہیں. ہاں ہم زمین کے لوگ ہیں. میری اور آپ کی شناخت پاکستان سے نہیں ہے مرزا صاحب. نہیں, آپ کو اور مجھ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پاکستانی, ہمارے ابو اجداد پاکستانی تھے, نہیں تھے. آپ سمجھ رہے میری بات کو. پاکستان کی پیدائش سے, اس ناسور کی پیدائش سے پہلے
ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہم اور آپ، ہمارے ابا اجداد اس زمین کے مالک ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی تو بالکل بالکل. کم ٹو یور پوائنٹ، ان سب کو اپنے تمام سیاسی اختلافات ایک سائڈ رکھ کر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے. بلوچستان کی آزادی کے ایجنڈے کے لیے بلوچستان بالکل بیٹھنا چاہیے. جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے، ایک لائے عمل نہیں بنائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھ جائیں گے. اور اس پاکستان جیسے ناسور کو تمام پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے یورپین پارلیمنٹ ہو، چاہے انٹرنیشنل جسٹس کورٹ ہو، جہاں پر بھی پاکستان کی تھوڑی بہت انفلوئنس نہیں تو اپروچ ہے یا جو بھی ہے پریزنٹ ہے، ادھر اس کو چیلنج کرنا پڑے گا ہمیں. یہ G+ اسٹیٹس اگر ہم پاکستان سے لیں، دیکھیں پاکستان G+ کی کچھ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جو ویلیوز ہوتے ہیں، ان کا کوئی میکنزم ہے، ان پہ پورا نہیں اترتا پاکستان. جو ہمارے درشک G+ نہیں جانتے، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ان کے لیے، کیونکہ ہمارے بہت بڑی دیہی آبادی بھی دیکھتی ہے ہمارا پروگرام. G+ اسٹیٹس پاکستان کو یورپی یونین سے تجارت اور دوسرے چیزوں میں معاونت پرووائڈ کرتا ہے، بہت سی چیزوں میں. ٹیرف نہیں ہے ان میں. ہاں مطلب بہت سی چیزیں آپ میں تو اس پہ اگر ہمارے بلوچ جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں اگر وہ اپروچ کریں، کیونکہ G+ کے کچھ اسٹینڈرڈ اور فلیور یہ ہے کہ آپ اپنے، کیونکہ پاکستان نے ٹریٹی سائن کیا یونائٹڈ نیشن کا، اس کے تحت پاکستان کو ہر ایک پولیٹیکل آزادی دینی پڑتی ہے، جرنلزموں کو آزادی دینی پڑتی ہے، رائے عامہ کو، جو بھی ان کے فلیور ہیں، جو یورپ کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، سول سوسائٹی کے حوالے سے، پاکستان میں یہ سب کے سب فالو نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپی یونین کا جو نمائندہ ہے وہ 2 بار کہہ چکی ہیں پاکستان کو کہ اگر آپ ان کو فلفل نہیں کرتے تو ہمیں اس پہ ری اپروچ کرنا پڑے گا اپنے تھنکنگ کو. تو میں کہتا ہوں اگر ہم ساتھ بیٹھ کے ایک دوسیے بنا کے اس میں تمام کے تمام پروف ڈال کے اگر وہاں پہ جمع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا پاکستان سروائیو کرے گا. ایک ملک ادھار پہ ویسے ہی چل رہا ہے اور لاقانونیت تو آپ نے دیکھا ہوا ہے. مطلب ایک پرائم منسٹر جس سے کوئی مل ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی بھی سب سے بڑا مجرم قتل کا بھی نہیں ہو، اس کے فیملی ممبر مل سکتے ہیں مرزا صاحب، مگر پاکستان میں پرائم منسٹر کی بہنیں اس سے نہیں مل سکتی. پرائم منسٹر کو مطلب باہر عدالت میں بھی نہیں لایا جا سکتا. عمران خان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی بات کر رہا ہوں. جی. صحافیوں کو آپ نے دیکھا ابھی ہندوستان اپنے لندن میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک فوجی جو ان کا جو ہے، جو نام اس کا میں عادل راجہ کے ساتھ کیا ہوا. ہاں عادل راجہ. اور مرزا کے ساتھ دوسرا آپ کا، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ ابھی آپ کے لندن میں رہتا ہے، وہ پہلے عمران خان کی پارٹی میں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا. مطلب انہوں نے پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. صحیح بات. تو آپ کا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، 2-3 پوائنٹس آپ کے بڑے اہم ہیں. ان میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ بلوچوں کی گول میز کانفرنس بلائی جائے. یہ لازمی ہے مرزا صاحب، اس کے بغیر میں نہیں. دیکھیں میں آپ کے پاس دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا بہترین خار ہو، آپ کتنے بڑے بہترین ڈرائیور ہو، اگر آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے آپ دماغ میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیرس جانا ہے، مجھے لوٹن جانا ہے، مجھے آپ کے مانچسٹر جانا ہے، پھر آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نا. اگر آپ کے ذہن میں وہ جگہ کا نام ہی نہیں ہو کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کے پاس بہترین کار ہو، آپ بہترین ڈرائیور ہو، آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو، گھوم سکتے ہو، مگر پہنچ نہیں سکتے وہاں پہ. بہت اچھی بات کی. تو یہی چیز ہمارے بلوچوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا اس میں. آپ نے بالکل وہی بات کی ہے جو میں ہر پروگرام میں کرتا ہوں
کہ سمت کا تعین کرنے کے لیے اکٹھا ہونا بہت ایگزیکٹلی، اس میں کوئی قناعت نہیں ہے. کوئی اگر کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اگر کسی کی ایگو آرٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ بلوچ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو. مطلب آپ یہ مطلب ہم جتنے بھی یہاں پہ ڈائسپورا کے لوگ ہیں بشمول آپ کے، کیا ہمارے جذبات مطلب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے؟ آپ بڑی کو کتنے تکلیف ہے. سال ہوئے مرزا صاحب یہاں پہ رہتے ہو؟ 30 سال ہو گئے. آپ کبھی وہاں پہ نہیں گئے نا؟ نہیں، بیچ میں گیا تھا شروع میں، جب پتہ نہیں ابھی تھا. تو آپ ہمیں ابھی کی جب سے آپ ابھی نے نہیں یہ جا سکتے. ابھی تو مجھے میں ابھی کی مطلب ابھی تو جب میں سے آپ 12-15 سال سے نہیں گیا. جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں اب نہیں جاتے نا. نہیں جاتے. صحیح جب بات. آپ کمپین کرنا شروع جاتے ہیں نہیں جاتے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو ایئرپورٹ سے اٹھایا جائے گا، جی ہاں. آپ کو غائب کر دیا جائے گا. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ پریکٹس ہے. جو بھی پاکستان میں پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے وہ ڈس اپیئر ہوتا ہے، چاہے وہ وہاں کا جرنلسٹ ہو، چاہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے فنکار ہو. ابھی تو میں نے سنا ہے کہ ایک بندے نے گانا گایا، اس پہ بھی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. تو ہاں جی. یہ معاشرہ مفلوج ہو چکا ہے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے ہر 3 مہینے بعد اپنے چٹکلے چھوڑتا ہے. یہ کوئی آپ مجھے بتاؤ، کوئی ایک سیولائز فوج، ایک آپ کہہ سکتے نا واقعی میں فوجی یہ کہہ سکتا ہے بائیں سے آؤ داؤں سے آؤ، مزہ نہیں ہے پیسے واپس. یہ تھرڈ کلاس لوگ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، جو چچوڑے نہیں ہوتے، جو دادا گیری کرتے، وہ ایسی زبان بولتے ہیں. فوج کی پروفیشنل فوج ایسی زبان نہیں یوز کرتی. مرزا صاحب بہت شکریہ بلوچ صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کا. بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب لوگ آپ کو سنیں گے اس انٹرویو میں تو یقیناً لوگوں کے بہت سارے جو سوالات ہیں وہ بھی حل ہوں گے اور لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے پشتون چاہے خیبر پختونخوا کی تحریکیں ہوں، چاہے بلوچستان کی، چاہے پی او جے کے یا گلگت بلتستان کی، اور یہی مسئلہ سندھ کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمت کا ایک بحران ہے. کچھ طاقتوں کی سمت صحیح ہے، لیکن جنرلی سپیکنگ یونیورسلی جو ہے وہ ابھی سمت کا طے ہونا باقی ہے. جس کے لیے بہت اچھا انہوں نے سجیشن دیا ہے بلال بلوچ صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، پیرس میں رہتے ہیں، کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں، بلوچ ہیں خاص طور پہ، ان کو تو سب سے پہلے ان کے لیے کہ ان کو ایک گول میز کانفرنس بلانی چاہیے. یہ یہاں پہ انا کا مسئلہ انہوں نے کہا نہیں ہے، یہاں پہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قومی مفاد کے تحت آزادی کی جدوجہد کو کامیاب کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ گول میز کانفرنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایز آبزرورز جو ہے دوسری قوموں کے لوگ بھی اس گول میز کانفرنس میں شریک ہوں مشاورتی رول میں، لیکن جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا ڈائسپورا میں، اس کو قائم کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ناظرین بہت شکریہ. پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور چینل کو جو ہے وہ جوائن ضرور کریں. کیا 2026 بلوچستان کی آزادی کا سال ہے؟ کیا 2026 میں بلوچستان اپنی تحریک آزادی کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. ساتھیو، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو دھرنا ہے شال کوئٹہ میں، بلوچستان کا جو کیپٹل ہے، اس کو 6050 دن ہو گئے. اب آپ اپنے کیلکولیٹر میں ڈالیں 6050، اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے، تو وہ جو رزلٹ آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے سال سے یہ دھرنا مسلسل روزانہ دیا جا رہا ہے. ایک دو خبریں میرے پاس ہیں، پہلے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. 2026 کی میری جو ٹاک ہے اس سے، کہ کیچ اور پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی اطلاعیں آئی ہیں. کیچ میں ہوتا آباد میں گھات لگا کر بلوچ سرمچاروں نے 3 گاڑیوں پر حملہ کیا، اور پنجگور میں کسٹم کے قریب
قافلے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ صوبائی وزیر برکت رند جو ہیں بلوچستان کے، ان کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے، اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے پورے سال میں آپ کو بلوچستان کی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں، یہاں حملہ ہو گیا، اتنے پاکستانی فوجی مارے گئے، اتنے وہاں مارے گئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ، یہ سارے ہم نے کور کیے ہیں۔ BYC کو بھی کور کیا ہے، مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا، اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے۔ آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم اور پارلیمنٹ تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے، لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت نیا جرنلزم میں قدم میں نے رکھا تھا، تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا، اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں، تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا، لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو۔ میں نکل گیا وہاں سے۔ وہ تبدیلی جو آئی، وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی، وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی، پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی، گورنمنٹ کی تبدیلی تھی، لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود، ان کا ہونا، ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے، اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا۔ یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے، یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے، اسلام کا انقلاب آ جائے، سوشلزم کا انقلاب آ جائے، یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے، تو وہ جو آپ کی خواہش ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے، جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز، یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں، یہ پہلا کام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں، اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے، جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے، یا ٹریڈ یونینز ہیں، ریلوے کی ہے، یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں، ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو. یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو, ہو جائے گی. شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں, روز ہی ہوتی ہیں, لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو, ٹیکسز کم کر دو, کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ, بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی. وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں, بلوچستان میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں, پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں, گلگت بلتستان میں دیکھ لیں, یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی, کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں, یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے, یونیورسل نہیں ہے. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے, لیکن اس کی سمت غلط ہے. وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے, ڈائریکشن ہے, وہ صحیح ہونی چاہیے. اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو, دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے. تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں. چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے چاہے آزادی کا ہو, چاہے الحاق کا ہو, چاہے کسی کا بھی ہو, اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن, پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے. اور جو آپ نے یونیورسل ول یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش, کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے, تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے, ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے, تو پھر سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے. ان کو, سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے. ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل. تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح, ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے, ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے. تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں. ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے, یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے, کہ ادھر حملہ کر دیا, ادھر گھات لگا دی, ادھر ناکہ بندی کر دی. ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا, پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی. ابھی کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے, اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں, کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں کہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں, بہن, بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے. مست ریاست نہ وجہ ننن لینک سے فلو سے اور داسو ننن نڑی تجن دوشائی نڑی ہے ریاست ننن ناموستم خیال فق دا انو کدے تج ریاست ننن 10-12 نیاڑی بیگوا کریں گے. اتنا بلوچ قومن درخواست کے وقت وہ خاموش متفسن یا نخص خاموش مسونا کو انہوں نے اپین دا بہت خیکل سے بلوچ میں. میں پیش کرتا ہوں بی او آئی سی کی ایک چھوٹی سی رپورٹ, جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو
اغوا کیا گیا ہے یا جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے۔ رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ 12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو رکھا قید میں، کچھ کو قتل کیا، ٹارچر کیا، اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، ایسا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے، BYC نے، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے، اور یہ بڑی ہی اچھی تفصیل کی لسٹ ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام مہاجبین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے، جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں۔ ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک معذور ہیں، اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں مہاجبین بلوچ، یہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں۔ اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں، 15 سال ان کی عمر ہے، ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ ان کو ہب چوکی اوران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا، اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو خضدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا۔ یہ خضدار کی رہنے والی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے، اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیں رحیمہ بلوچ، یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہیں، دالبدین سے ان کا تعلق ہے۔ ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح حاجرہ بلوچ، ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے، ہب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا۔ یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہیں، اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے۔ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ آسمہ بلوچ ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ خضدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں انہوں نے اغوا کیا، اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت، جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا۔ روبینہ بلوچ، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں، اوورسیز کالونی سے۔ ان کو 30 جون 2025 کو FC اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں۔ ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا، اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا FC نے، بعد میں یہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرہ کرد ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا، اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماہل بلوچ جو ہے یہ BLA کے ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا، اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا، اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ ماہل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔
اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر، ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے ہی اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا، اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ، یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا۔ یہ ایئر سٹرائک میں یہ مریں، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی۔ ان کو 22 مارچ 2025 کو MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ گلزادی، جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں۔ پھر بیبو بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں BYC کے، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں۔ جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے، ان میں نازیہ شفیع، جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں، ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا، لیکن وہ زندہ ہیں۔ نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا، جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ ہیں، جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں۔ 2023 میں فروری میں ماہل بلوچ، اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے، نور خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا۔ 2024 میں بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا۔ 2025 میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو، جیسا میں نے بتایا ہے، گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو دسمبر چل رہا ہے، فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں، اور رحیمہ بلوچ یہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا، یہ بھی مسنگ ہیں۔ 18 دسمبر کو حضرہ بلوچ، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اٹھانے کے بعد۔ ہانی دیواش یہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سے ہیر نسا جو ہے وہ بھی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ، اور دوسری جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس میں جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ اچھا، اب جو یہ پیٹرن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں خاص طور پر طالب علموں کو اور کم عمر بچیوں کو، گھریلو خواتین کو، اور انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کی خواتین کو کے اغوا میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ایک پروگرام میں تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں، جو 31 دسمبر کو اپلوڈ ہوگا۔ اس میں ہم بلوچستان کا 2025 کا جو ہے مجموعی ایک قسم کا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ بہرحال بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو پلیز ممبر بنیں اور جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔
بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے ٹورڈز بلوچستان اور وہاں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بی ایل اے اور بی ایل ایف کی رپورٹس بھی ہم نے پیش کی ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں میڈیا کے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی بلائے ہیں، اور پہلی دفعہ بلوچستان سے بھی انہوں نے ایک دکھانے کے لیے کہ جی یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ، بلوچستان سے بھی کچھ جرنلسٹ بلائے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں بڑی مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی ہے. تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وکری ٹائپ کے جرنلسٹ ہیں، اور یہ پیرس میں ہوتے ہیں. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے، اور اکثر یہ بھارتی ٹی وی چینلز پہ آ کر انالیسس بھی کرتے ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے. جناب بلال بلوچ صاحب نے بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں ٹائم دینے کا. سر مرزا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد سر. یو ویلکم. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، مطلب ہے کیا کوئی مجرے پہ آئے ہوئے تھے وہ؟ مرزا صاحب یہ جو لینگویج ہے نا، یہ کسی پروفیشنل آرمی کی نہیں ہے. آنکھیں بھی مار رہے تھے ایسے ایسے کسی کو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب کوئی پروفیشنل آرمی ہوتا ہے، ویسے بھی پاکستان کی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو چلاتی ہے. بالکل 30 سال تو ڈائریکٹلی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں اس کے پردے کے پیچھے یہی پاکستانی فوجی ہی تھے اور ہیں. یہ چونکہ ہندوستان نہیں ہے جہاں پہ ایک سیولائز ڈسپلن اور ایک مطلب آپ کہتے ہیں کمیٹڈ آرمی ہے جو اپنے ملک کے لیے ہے، مگر یہاں پہ چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہے. یہ ملک بنا ہی آرمی کے لیے. یہ میں نہیں کہتا. پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، آپ کو شاید یاد ہے، وہ یہ گانا گایا کرتے تھے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ. اس میں مطلب پاکستانی فوجیوں کو وہ بولا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ آج وہی نواز شریف ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، ان کی مطلب گانے گا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. کم ٹو یور پوائنٹ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، مرزا صاحب مجھے حیرانگی تو خیر ہر دفعہ ہوتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے صحافی ان کے سامنے بیٹھ کے کتنی جھوٹ، مطلب ایک بندہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی ہر ایک جھوٹ پہ وہ سر کو سر ہلا رہے ہیں، اور مطلب کسی کو یہ مطلب توفیق نہیں ہے یا کسی کو یہ کریج نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کر سکے. جو جتنی بے شرمی سے اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے ایک بندہ. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. موصوف کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں حکومتیں جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. مطلب ریئلی کوائٹ مطلب It's a فنی، joke. مطلب کہ عامر میر بیٹھا ہوا ہے، آسما شیرات. وہ الگ بات ہے کہ آج کل عمران خان کی پولیٹکس میں پورے معاشرے کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور یہ جو صحافی جو بیٹھے ہوئے تھے، مطلب کہ ایک 22 گریڈ کا افسر وردی پہن کے اتنی ڈٹائی سے بے شرمی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں پہ حکومتیں پرائم منسٹر کی اختیار ہے، پرائم منسٹر ڈیسیژن لیتا ہے. اس نے عمران خان کا بھی نام لیا. میں اس پہ آتا ہوں. میں شہباز شریف کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. موصوف بلوچستان میں گئے تھے. موصوف سے کسی نے، اختر مہنگل صاحب نے کوئی سوال کیا تھا کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو اس نے کہا، میں اس کے الفاظ آپ کو دہراتا ہوں. اگر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو 22 کیرٹ کا یہ جو نوکر ہے پاکستانی عوام کا، میں اس کو یہ سنانا چاہتا ہوں
کہ آپ کس بے شرمی سے کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر ایک پردھان منتری کچھ بول رہا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں جا کے با اختیار لوگوں سے بات کروں گا. شاید آپ کو وہ جملہ بالکل یاد ہے بالکل مرزا صاحب. بالکل. بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی یہ بات اس نے کی. ایگزیکٹلی سر، وہ بالکل جو بالکل. سر پہ اس نے پگڑی بھی جی بلوچی ہاں، بالکل پاگ بھی بالکل پہنا بالکل ہوا تھا. ایسی ہے، صحیح. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی سر. یہ بات پہلی تو یہ بات. دوسری، عمران خان کا جو حکومت تھا، جب عدالتی کاروائی چل رہی تھی، سیشن چل رہا تھا وہ نو کانفیڈنس کے ووٹ کا، تو یہ جیل کے وین اور پولیس کے وین کس نے بلائے تھے مرزا صاحب؟ مطلب ایک اگر پرائم منسٹر اگر بااختیار ہوتا ہے تو وہ کیا یہ چیز کرتا؟ مطلب پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی فوج ہی فیصلے کرتی ہے. آپ نے بالکل رومرز بالکل. بھی سنے ہوں گے، آپ نے باتیں بھی سنی ہوں گی کہ ہیلی کاپٹر گیا تھا، کسی کے ساتھ بدفضیلتی بھی کی گئی تھی. مطلب یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے کس بے ڈٹائی سے، کس بے شرمی سے آ کے وہ جھوٹ بول رہا تھا. کیا ہندوستان کی فوج، کیا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کو بولتی ہے کہ بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرو؟ کیا ہندوستان کی فوج نے آپ کو بولا ہے مارنگ بلوچ صاحبہ کو جیل میں رکھو؟ کہ ہندوستان کی فوج یا ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آپ کو بولا ہے کہ بلوچوں کے بچوں کو، بلوچوں کے لوگوں کو، سمیدین بلوچ صاحبہ کی باپ کو 14 سال 15 سال عقوبت قانون میں رکھو؟ مطلب بے شرمی کی ایک انتہا ہوتی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان پاکستانی صحافیوں پہ کہ کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس موصوف سے پوچھے کہ آپ کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں پرائم منسٹر بااختیار ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو یہ وحشت آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، کیا ہندوستان کی فوجیوں نے آپ کو بولا ہے؟ کیا یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بلوچ مسنگ ہے، کیا وہ را نے اغوا کیے ہیں؟ کیا وہ ہندوستان کی فوج نے اغوا کیے ہیں؟ مطلب کچھ بھی آ کے آپ بول دیتے ہو. اب یہ میں آپ کو پہلے بھی بیچ کہہ چکا ہوں مرزا صاحب، یہ اگر ان کا مطلب ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہو، تو یہ پتہ نہیں کیا کر لیتے. ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ ان کے جو صحافی حضرات ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، آپ کو یاد نہیں یہ پنجاب کے صحافی ہمیں بتاتے تھے عمران خان نشہ کرتا ہے، کوکین پیتا ہے، یہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہے؟ نہیں میرے جی خیال. بالکل یاد ہے مجھے. آج وہی عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے نا، تو کیا کوکین ان کو دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے پنجاب کے صحافی ہمیں نہیں بولتے تھے کہ عمران ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا؟ مطلب ان کا پورا جو پریس کانفرنس تھا عمران خان کے اوپر تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران نہیں، یہ پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس ہے نہیں. مرزا صاحب، آپ ایک پولیٹیکل خاندان سے ہیں، انفلوئنسر ہیں وہاں پہ، آپ ایک سوچ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں کون بناتا ہے؟ ISI. آپ کو پتا ہے، چاہے وہ IGI کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہاں بالکل 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 باپ کی شکل میں ہو، چاہے کسی کی شکل میں. بالکل. ابھی کا جو سیٹ اپ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کیا سمجھتے ہو ان کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ فوج کا ہاتھ ہے نا. بالکل. اور یہ فوج مطلب یہ وہی آصف زرداری ہے، کل کہتا تھا جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، اور آج کہہ رہا ہے کہ یہ جو مدرسے کا پڑھا لکھا ایک انسان ہے، عاصم منیر جنرل حافظ ہے، جس کو پتہ نہیں قرآن پتہ مطلب نہیں، میں نے تو کہا اگر حافظ ہے تو اگلے رمضان میں یہ تراویحاں پڑھائے اور لائیو براڈ کاسٹ کرے اس کو. اس کو کرنا یہ چاہیے. ویسے ہاں آپ کو پتا ہے نا پاکستانی سوسائٹی کی ایک کچھ فلیور ہے، رمضان کے مہینے میں ان کے ہیروئنیں بھی آتی ہیں وہاں پہ، سر پہ جی دوپٹہ ہاں رکھتی بالکل ہے، بالکل.
روتی ہے اللہ اکبر مطلب کیا کیا کہتی ہے, اور جب جیسے ہی رمضان ختم ہو پھر ڈانس میں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ سوسائٹی کے فلیور ہے. مگر جو بات آپ نے مجھ سے کہی پریس کانفرنس کی, میں بولتا ہوں پریس کانفرنس لطیفوں سے بھرا ہوا تھا. ایک فوجی افسر دائیں سے آؤ بائیں سے آؤ, آپ کو یاد نہیں میزائلوں کی بارش ہندوستان نے آپ پہ کی تھی؟ ایک دائیں سے آ رہا تھا, ایک بائیں سے آ رہا تھا, ایک اوپر سے آ رہا تھا, اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے یہاں ڈرون اندر اڑ رہے تھے, اور آپ نے لوگوں سے اپنے کیا جھوٹ بولا کہ ہم ڈرون کو نہیں, ہم ڈرون کو مار سکتے تھے مگر ہمیں مطلب یہ کیا جھوٹ بولتے ہو آپ اپنے لوگوں سے؟ ابھی بھی آپ اپنے لوگوں سے کیا جھوٹ بول رہے ہو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. میں صرف 2-3 سوال آپ سے کرتا ہوں مرزا صاحب. آپ کے اس شو کو پاکستانی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آپ کے شو کے ساتھ رضی دادا کو بھی سنتے ہیں, جو آپ کے میں اسی پہ آتا ہوں. بے غیرت اور لانتی شخص کا نام لے کے توبہ توبہ زبان کالی ہو جاتی ہے. میں بولتا ہوں آپ بات کریں, یہ وہ خبیث آدمی ہے جس نے, یاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے بلو اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہ اس کے لیے میرے پاس وہ شبد نہیں ہے میں اس بے شرم کے لیے میں یوز کروں. اب یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان بہت بڑا مطلب جہاں پہ دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کو وہاں پوچھا جاتا ہے. میں صرف 2-3 سوال کرتا ہوں آپ سے. جی. اس دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا ہے نا. انڈونیشیا ہے, ہندوستان ہے, بالکل. انڈونیشیا یعنی پاپولیشن کی, مسلمانوں کی پاپولیشن انڈونیشیا ہے. جی بالکل. کیا پاکستان کے لوگوں کے لیے انڈونیشیا کا ویزا فری ہے؟ نہیں. آن ارائیول ہے؟ نو. ہندوستان کے لوگوں کے لیے آن ارائیول ہے. اچھا, یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں. اچھا, یعنی اگر کوئی ہندوستان کا مسلمان انڈونیشیا جائے آن ارائیول ویزا, یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے آج. میں ایک دم ایسے ہو گیا ہوں یہ سن کے, بڑی زبردست خبر ہے. آپ بولتے چین کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ نہیں. ایران کے لیے آپ کا ویزا ہے؟ آپ کو دبئی بھی ویزا نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے لوگ بین کر ویزا دیا لے ہے, کے, کئی شہروں کے لوگوں کو بین کر دیا پاکستان کا ویزا کئی دفعہ. کیوں کیا آپ کو پتا ہے سر بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کے. ایگزیکٹلی سر, سڑکوں پہ تائیلینڈ ہوا, جا کے بھیک مانگتے ہیں. ایگزیکٹلی سر, محرم میں جا کے بھیک مانگتے ہیں, رمضان میں جا کے بھیک مانگتے ہیں, عید پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں, حج پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. اور آپ لوگ دنیا کو کیا بتا رہے ہو کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی, پتہ نہیں ہندوستان کیا ہو گیا. ہندوستان چاند پہ پہنچ چکا ہے مرزا صاحب. ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشت, تیسری اور چوتھی معیشت بن چکی ہے. ہندوستان میں آپ جا کے دیکھو کتنے ایئرپورٹس ہیں. کشمیر میں آپ جا کے دیکھو جہاں پہ کشمیر کے لوگ اپنے ایئرپورٹ سے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پی او جو کے لوگ کہاں سے سفر کرتے ہیں مرزا صاحب؟ اسلام آباد جاتے ہیں نہیں جاتے؟ جاتے ہیں, راستے میں لٹ جاتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ یو کے سے آ رہی ہے گاڑی. وہ جو آپ ٹیکسی, پرائیویٹ ٹیکسی جو ہوتی ہے بغیر وہ رنگ کے پلیٹ, جو پرائیویٹ کار آپ ہائر کرتے ہیں ایئرپورٹ سے جا کے, وہاں بوتھ بنے ہوئے ہیں, وہی بتا دیتے ہیں اس نمبر کی گاڑی ہے بھائی, بڑا مال ہے. وہ آگے راستے میں روک کے ڈھاکہ مار دیتے ہیں. ایگزیکٹلی مرزا صاحب, آپ کے جو پی او جے کے ہے وہاں پہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا, مطلب ان کی کوئی ورت نہیں ہے. یا پی 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 آتا ہے, یا پی ایم ایل نواز آتا ہے, یا پی ٹی آئی آتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے سر. آپ کے یہاں کے جو کشمیر ہے, جو اوریجنل کشمیر ہے ہندوستان کا, وہاں پہ لوکل پولیٹکس ہے یا نہیں؟ وہاں ہے ہی ساری لوکل پالیٹکس. دس از دا ڈفرنٹ. ابھی جو یہ عمر عبداللہ صاحب بنے چیف منسٹر,
تو یہ لوکل پارٹی ہے نا, یہ کوئی نیشنل پارٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی بی جے پی نیشنل پارٹی ہے, وہ ہار گئی, کانگریس ہار گئی, نیشنل پارٹیاں تو ہار گئی, کمیونسٹ پارٹیاں ہار گئی وہاں. تو بالکل صحیح تھا, یہ بڑا اچھا آپ نے موازنہ کیا, بہت مجھے پسند ہے, آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں مرزا صاحب, آپ چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں جانتے, مگر لیکن آپ اس کو آپ رکھتے بڑے پیارے انداز سے ہیں. میں یہی بول رہا ہوں کہ دیکھیں آپ وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں. آپ ہندوستان کا پاسپورٹ لے کے کوئی وہاں کا کشمیری سر سینہ تان کے بغیر ویزا کی چلا جاتا ہے, اور یہاں کے یہ جو نسوار کلر کا پاسپورٹ ہے, سبز کلر کا, کیا حال کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ. اب تو پنجاب پولیس کی وردی بھی انہوں نے نسوار کلر کی ہوئی ہے. یہ تو مطلب آپ دیکھیں تو صحیح نا, اور صحیح آپ بات, دنیا کو مطلب اپنے لوگوں کو کب تک بیوقوف بناتے رہو گے. صحیح بات. آپ نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے, آپ نے اپنے عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے, آپ کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں, آپ کے جتنے بھی شاعر ہیں, آپ کے جتنے بھی فنکار ہیں, آپ نے سب کو بندی بنا کے رکھا ہوا ہے. کچھ بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار بنے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہے. اور اتنا جھوٹ آپ لوگوں نے بولا جب آپ پہ یہ میزائلوں کی بارش ہندوستان کر رہا تھا. جب ہندوستان نے میزائل مارے, ہندوستان نے ایک پروف آپ کو دی. آپ نے یہاں پہ پنجاب کی پنڈ میں 2-3 میزائل مارے, اللہ اکبر کہہ کے, وہ لگے ہیں نہیں لگے یہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں لگے. ہندوستان کے پاس جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے. آپ کے جتنے بھی پٹاخے تھے انہوں نے ہوا میں مطلب انہوں نے آسمان پہ ختم کر دیے, اور انہوں نے جو آپ کو مارے ان کی ایک ایک ثبوت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پٹاخے مجھے بڑا پسند ہے لفظ. دیکھیں مرزا صاحب, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم پترکار ہیں, ہم ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. پاکستان نے کوئی پروف دکھایا نہیں. پاکستان نے آپ کو ایک تصویر دکھائی, وہ بھی گوگل سے لیا تھا آپ دوزوں کی. پاکستان کا جو فوجی تھا وہ صرف انشاءاللہ کر رہا تھا, ماشاءاللہ کر رہا تھا. مطلب اتنا جھوٹ. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو برموس میزائل تھے ان کا رخ چینج کیا تھا. یہ جو لگے تھے کیا اس وقت لائٹ بند تھی؟ کیا اس وقت آپ کی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی تھی؟ مطلب جھوٹ. رضی دادا بیٹھتا ہے, احمد میر بیٹھتا ہے, لوگ بیٹھتے, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, پھر ان کو پھر تمغے دیے جاتے ہیں. میں بولتا ہوں مرزا صاحب یہ اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. جب آپ اپنے لوگوں کو غلط بیانی کرو گے, آپ کو پتا ہے یہ مطالعہ پاکستان آج کل انہوں نے ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان شروع کر دیا. یہ وہی مطالعہ پاکستان ہی ہے نا ایک حساب سے. بالکل بالکل ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان, بالکل. کہ آپ ہر چیز پہ بولتے ہو پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, ادھر بھیک مانگ رہے ہو آپ لوگ دنیا کے سامنے. آپ ہندوستان کی پالیسی کی اب یہ کس طرف, ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں. بلوچستان ایک آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور مسلسل لڑ رہا ہے 5ویں دفعہ, اور یہ طویل ترین دور ہے اس کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی ہے اس پوری جدوجہد میں جس کی وجہ سے ابھی تک بلوچستان کی آزادی جو ہے وہ تشنہ تکمیل ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بھی اس مسئلے کو اجاگر کروں. دیکھیں پہلے تو ایک بہت بڑا ویکیوم تھا ہمارے پاس گراؤنڈ پہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی, نہ سول موومنٹ تھی نہ پولیٹیکل موومنٹ تھی. چلیں بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی مردود فوج یا پاکستانی جو ایک انسیولائز فوج ہے وہ کسی کو وہاں پہ پولیٹکس کرنے نہیں دیتی. یہ بات اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ گراؤنڈ پہ نہیں کرنے دیتی. آزادی کی بات جو کرتا ہے اس کو نہیں کرنے دیتا. مگر بہت عرصے بعد ایک سول موومنٹ چلی جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے نام سے آپ نے دیکھا ہے, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے. اس نے پاکستان کی بنیادیں لا دی.
اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے. اب جو کہ ڈائسپورا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے سب کو، مطلب جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہو، میں نہیں کہتا کون ہے کیا ہے، ٹھیک مگر ہے، سب کو مطلب جتنے بلوچستان کے لوگ ملک سے باہر بیٹھے، ایگزیکٹلی جو ڈائسپورا ہے جی اس کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، گول میز کانفرنس کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ایک پراپر موومنٹ بنانا چاہیے. کیا بات. اب میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اب بلوچوں کی ہمارے ہسٹری کو بھی پڑھیں، اب میں ایگو کا بہت مسئلہ ہے مرزا صاحب. ہمارے بلوچ ڈائسپورا بیٹھے، اس میں آپ جیسے لوگ بھی آ جائیں جو ایک عقل کل رکھتے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو قلمدان ہیں، جو انٹلیکچوئل دماغ رکھتے ہیں، وہ سب کو بلائیں، کیونکہ آپ بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے ہو، ہم بھی اسی سانپ کے ڈسے ہوئے. اسی طریقے سے پشتون لوگ ہیں، سندھی لوگ ہیں، پیو جی کے آپ جیسے لوگ ہیں، سب کے سب وہ بیٹھ جائیں. اس میں خان آپ کا لات صاحب ہو، اس میں اربیار ہو، برمداغ ہو، مہران ہو، اور جو بھی ہے، جو بھی اس زمین سے جڑا ہوا ہے، مطلب ہم زمین کے لوگ ہیں. بلوچ بھی ہوں. ہاں، ہم زمین کے لوگ ہیں. ہاں. میری اور آپ کی شناخت پاکستان سے نہیں ہے مرزا صاحب. نہیں. آپ کو اور مجھ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پاکستانی، ہمارے ابو اجداد پاکستانی تھے، نہیں تھے. نہیں. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پاکستان کی پیدائش سے، اس ناسور کی پیدائش سے پہلے ہم اس زمین کے مالک ہیں. ہم اور آپ، ہمارے ابو اجداد اس زمین کے مالک ہیں. آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی تو بالکل بالکل. کم ٹو یور پوائنٹ، ان سب کو اپنے تمام سیاسی اختلافات ایک سائڈ رکھ کر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے. بلوچستان کی آزادی کے ایجنڈے کے لیے بلوچستان بالکل بیٹھنا چاہیے. جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے، ایک لائے عمل نہیں بنائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھ جائیں گے. اور اس پاکستان جیسے ناسور کو تمام پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے یورپین پارلیمنٹ ہو، چاہے انٹرنیشنل جسٹس کورٹ ہو، جہاں پر بھی پاکستان کی تھوڑی بہت انفلوئنس نہیں تو اپروچ ہے یا جو بھی ہے پریزنٹ ہے، ادھر اس کو چیلنج کرنا پڑے گا ہمیں. یہ G+ اسٹیٹس اگر ہم پاکستان سے لیں، دیکھیں پاکستان G+ کی کچھ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جو ویلیوز ہوتے ہیں، ان کا کوئی میکنزم ہے، ان پہ پورا نہیں اترتا پاکستان. جو ہمارے درشک G+ نہیں جانتے، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ان کے لیے، کیونکہ ہمارے بہت بڑی دیہی آبادی بھی دیکھتی ہے ہمارا پروگرام. G+ اسٹیٹس پاکستان کو یورپی یونین سے تجارت اور دوسرے چیزوں میں معاونت پرووائڈ کرتا ہے، بہت سی چیزوں میں. ٹیرف نہیں ہے ان میں. ہاں، مطلب بہت سی چیزیں آپ میں تو اس پہ اگر ہمارے بلوچ جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، اگر وہ اپروچ کریں، کیونکہ G+ کے کچھ اسٹینڈرڈ اور فلیور یہ ہے کہ آپ اپنے، کیونکہ پاکستان نے ٹریٹی سائن کیا یونائٹڈ نیشن کا، اس کے تحت پاکستان کو ہر ایک پولیٹیکل آزادی دینی پڑتی ہے، جرنلزموں کو آزادی دینی پڑتی ہے، رائے عامہ کو، جو بھی ان کے فلیور ہیں، جو یورپ کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، سول سوسائٹی کے حوالے سے، پاکستان میں یہ سب کے سب فالو نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپی یونین کا جو نمائندہ ہے، وہ 2 بار کہہ چکی ہیں پاکستان کو کہ اگر آپ ان کو فلفل نہیں کرتے تو ہمیں اس پہ ری اپروچ کرنا پڑے گا اپنے تھنکنگ کو. تو میں کہتا ہوں اگر ہم ساتھ بیٹھ کے ایک دوسیے بنا کے اس میں تمام کے تمام پروف ڈال کے اگر وہاں پہ جمع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا پاکستان سروائیو کرے گا. ایک ملک ادھار پہ ویسے ہی چل رہا ہے، اور لاقانونیت تو آپ نے دیکھا ہوا ہے. مطلب ایک پرائم منسٹر جس سے کوئی مل ہی نہیں سکتا،
دنیا میں کوئی بھی سب سے بڑا مجرم قتل کا بھی نہیں ہو، اس کے فیملی ممبر مل سکتے ہیں مرزا صاحب، مگر پاکستان میں پرائم منسٹر کی بہنیں اس سے نہیں مل سکتی، پرائم منسٹر کو مطلب باہر عدالت میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ عمران خان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی۔ صحافیوں کو آپ نے دیکھا ابھی ہندوستان اپنے لندن میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک فوجی جو ان کا جو ہے، جو نام اس کا میں عادل راجہ کے ساتھ کیا ہوا، ہاں عادل راجہ، اور مرزا کے ساتھ دوسرا آپ کا، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ ابھی آپ کے لندن میں رہتا ہے، وہ پہلے عمران خان کی پارٹی میں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مطلب انہوں نے پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، صحیح بات ہے۔ تو آپ کا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، 2-3 پوائنٹس آپ کے بڑے اہم ہیں، ان میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ بلوچوں کی گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ یہ لازمی ہے مرزا صاحب، اس کے بغیر میں نہیں، دیکھیں میں آپ کے پاس دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا بہترین خار ہو، آپ کتنے بڑے بہترین ڈرائیور ہو، اگر آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے آپ دماغ میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیرس جانا ہے، مجھے لوٹن جانا ہے، مجھے آپ کے مانچسٹر جانا ہے، پھر آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ جگہ کا نام ہی نہیں ہو کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کے پاس بہترین کار ہو، آپ بہترین ڈرائیور ہو، آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہو، گھوم سکتے ہو، مگر پہنچ نہیں سکتے وہاں پہ۔ بہت اچھی بات کی۔ تو یہی چیز ہمارے بلوچوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا اس سمت، میں آپ نے بالکل وہی بات کی ہے جو میں ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ سمت کا تعین کرنے کے لیے اکٹھا ہونا بہت، ایگزیکٹلی اس میں کوئی قناعت نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اگر کسی کی ایگو آٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ بلوچ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ مطلب آپ یہ مطلب ہم جتنے بھی یہاں پہ ڈائسپورا کے لوگ ہیں، بشمول آپ کے، کیا ہمارے جذبات مطلب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے؟ آپ بڑی کو کتنے تکلیف ہے۔ سال ہوئے مرزا صاحب یہاں پہ رہتے ہو؟ 30 سال ہو گئے۔ آپ کبھی وہاں پہ نہیں گئے نا؟ نہیں، بیچ میں گیا تھا شروع میں، جب پتہ نہیں ابھی تھا۔ تو آپ ہمیں ابھی کی جب سے آپ ابھی نے نہیں یہ جا سکتے، ابھی تو مجھے، میں ابھی کی مطلب ابھی تو جب میں سے آپ 12-15 سال سے نہیں گیا۔ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں اب نہیں جاتے نا، نہیں جاتے، صحیح جب بات، آپ کمپین کرنا شروع جاتے ہیں نہیں جاتے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جاتے۔ ہے آپ کو ایئرپورٹ سے اٹھایا جائے گا، جی ہاں، آپ کو غائب کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ پریکٹس ہے۔ جو بھی پاکستان میں پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے وہ ڈس اپیئر ہوتا ہے، چاہے وہ وہاں کا جرنلسٹ ہو، چاہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے فنکار ہو۔ ابھی تو میں نے سنا ہے کہ ایک بندے نے گانا گایا، اس پہ بھی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ تو ہاں جی، یہ معاشرہ مفلوج ہو چکا ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے ہر 3 مہینے بعد اپنے چٹکلے چھوڑتا ہے۔ یہ کوئی، آپ مجھے بتاؤ، کوئی ایک سیولائز فوج، ایک آپ کہہ سکتے نا واقعی میں فوجی یہ کہہ سکتا ہے بائیں سے آؤ داؤں سے آؤ، مزہ نہیں ہے پیسے واپس؟ یہ تھرڈ کلاس لوگ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، جو چچوڑے نہیں ہوتے، جو دادا گیری کرتے، وہ ایسی زبان بولتے ہیں۔ فوج کی پروفیشنل فوج ایسی زبان نہیں یوز کرتی مرزا صاحب۔ بہت شکریہ بلال بلوچ صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کا۔ بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب لوگ آپ کو سنیں گے اس انٹرویو میں تو یقیناً لوگوں کے بہت سارے جو سوالات ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اور لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے پشتون ایکسکیوز می، چاہے خیبر پختونخوا کی تحریکیں ہوں، چاہے بلوچستان کی، چاہے پی او جے کے یا گلگت بلتستان کی، اور یہی مسئلہ سندھ کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمت کا ایک بحران ہے۔ کچھ طاقتوں کی سمت صحیح ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ یونیورسلی جو ہے وہ ابھی سمت کا طے ہونا باقی ہے، جس کے لیے بہت اچھا انہوں نے سجیشن دیا ہے بلال بلوچ صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، پیرس میں رہتے ہیں، کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں، بلوچ ہیں خاص طور پہ، ان کو تو سب سے پہلے ان کے لیے کہ
کہ ان کو ایک گول میز کانفرنس بلانی چاہیے. یہ یہاں پہ انا کا مسئلہ انہوں نے کہا نہیں ہے, یہاں پہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک قومی مفاد کے تحت آزادی کی جدوجہد کو کامیاب کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ گول میز کانفرنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایز آبزرورز جو ہے دوسری قوموں کے لوگ بھی اس گول میز کانفرنس میں شریک ہوں مشاورتی رول میں, لیکن جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا ڈایاسپورا میں, اس کو قائم کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ناظرین بہت شکریہ, پلیز چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور چینل کو جو ہے وہ جوائن ضرور کریں. کیا 2026 بلوچستان کی آزادی کا سال ہے؟ کیا 2026 میں بلوچستان اپنی تحریک آزادی کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. ساتھیو, وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جو دھرنا ہے شال کوئٹہ میں, بلوچستان کا جو کیپٹل ہے, اس کو 6050 دن ہو گئے. اب آپ اپنے کیلکولیٹر میں ڈالیں 6050, اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے, تو وہ جو رزلٹ آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے سال سے یہ دھرنا مسلسل روزانہ دیا جا رہا ہے. ایک دو خبریں میرے پاس ہیں, پہلے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. 2026 کی میری جو ٹاک ہے اس سے کہ کیچ اور پنجگور میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی اطلاعیں آئی ہیں. کیچ میں ہوتا آباد میں گھات لگا کر بلوچ سرمچاروں نے 3 گاڑیوں پر حملہ کیا, اور پنجگور میں کسٹم کے قریب قافلے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ صوبائی وزیر برکت رند جو ہیں بلوچستان کے, ان کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے, اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ کیا ہے. تو جیسا کہ پچھلے پورے سال میں آپ کو بلوچستان کی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں, یہاں حملہ ہو گیا, اتنے پاکستانی فوجی مارے گئے, اتنے وہاں مارے گئے, جعفر ایکسپریس کا واقعہ, یہ سارے ہم نے کور کیے. BYC کو بھی کور کیا ہے, مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کو بھی کور کیا, اور جو جبری طور پر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشیں جو ہیں اس کو بھی ہم کور کرتے رہے. آپ کے سامنے ساری ویڈیوز موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا 2026 میں بلوچستان آزاد ہو پائے گا؟ اس کے لیے 2-4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کی تحریک یا ریاست کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب لانے کے کیا لوازمات ہوتے ہیں, کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے, وہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حالات نہ ہوں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 1992 میں غالباً جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے, اور بے نظیر بھٹو نے ایک تحریک شروع کی کہ جی لانگ مارچ کریں گے ہم اور پارلیمنٹ تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم نواز شریف کی حکومت کو گرائیں گے, لیکن وہ موبلائزیشن نہیں ہو سکی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اس وقت نیا جرنلزم میں قدم میں نے رکھا تھا, تو میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ موجود تھا, اور ایک ریسیپشن تھا کسی ایمبیسی میں. تو وہاں پہ مجھے اسلم شیخ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے, انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بے نظیر جو ہے وہ غلام اسحاق خان کو ملی ہے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. یہ رات 8 بجے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جنرل غلام اسحاق خان جو ہے وہ اسمبلیاں اس نے توڑنے کا اعلان کر دیا ہے, اور تھوڑی دیر میں وہ قوم سے خطاب کرے گا, لہذا جاؤ اور جا کے اس کو فالو کرو. میں نکل گیا وہاں سے. وہ تبدیلی جو آئی
وہ تبدیلی نہ تو نظام کی تبدیلی تھی، وہ تبدیلی تو ایک سرکار کی تبدیلی تھی، پرائم منسٹر کی تبدیلی تھی، گورنمنٹ کی تبدیلی تھی. لیکن آزادی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود، ان کا ہونا، ان کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اور ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انفرادی خواہش کا اجتماعی خواہش میں تبدیل ہونا. یعنی فرض کریں کوئی ایک ملک آزادی چاہتا ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی سے، یا کسی ایک ملک کے اندر عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انقلاب آ جائے، اسلام کا انقلاب آ جائے، سوشلزم کا انقلاب آ جائے، یا جیسے افغانستان ہے تو یہاں کوئی ڈیموکریٹک ریولوشن آ جائے. تو وہ جو آپ کی خواہش ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خواہش کو پورے معاشرے کے اندر خواہش میں تبدیل کیا جائے، جسے کہتے ہیں انڈیویجول ول ہیز ٹو بی ٹرانسفارمڈ انٹو یونیورسل ول آف دا ماسز. یعنی انفرادی خواہش کا عالمگیریت حاصل کرنا اس معاشرے میں، یہ پہلا کام. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کام شروع ہو جانا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ طلباء کی تنظیموں میں، اور اس کے بعد آپ دوسری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے، جیسے کارپینٹر ایسوسی ایشن ہے، یا ٹریڈ یونینز ہیں، ریلوے کی ہے، یا سرکاری ملازمین کی یونینز ہیں، ان میں آپ اپنے جا کے تو اپنی آرگنائزیشن کو پھیلانا شروع کرتے ہیں. اور یہ یونیورسل ول بھی ساتھ ساتھ آپ پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تنظیمی طور پر بھی پھیلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی سمت صحیح ہو. یعنی آپ صرف آرگنائز نہیں کر رہے کہ کل ہڑتال ہے سب بند کرو، ہو جائے گی. شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تھوڑی ہوتی ہیں ہمارے جیسے دیشوں میں، روز ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمت نہیں ہے. ان کا مطالبہ ہوگا بجلی سستی کر دو، ٹیکسز کم کر دو، کوئی سڑک ٹوٹی ہے تو اس کو فوری طور پر بناؤ، بازار ہے تو اس کی سڑک اگر ٹوٹی ہوئی. وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں، بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، یہاں پر یونیورسل ول جو ہے کسی حد تک بلوچستان میں شاید موجود ہے آزادی کی، کہ مطلب ہے وہ ایک خواہش کہہ لیں، یا وہ کے پی کے میں نہیں ہے، یونیورسل نہیں ہے. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یونیورسل ہے، لیکن اس کی سمت غلط ہے. وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سمت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے. اور پھر ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، دوسری تنظیم کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ماورائے عدالت قتل کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے. تیسری کہہ رہی ہے جناب کہ یہاں سے فوجیں نکالیں. چوتھی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ آئین کا جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے چاہے آزادی کا ہو، چاہے الحاق کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، اس کے اوپر پوری آرگنائزیشن، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر اس سمت میں جاتا ہے. اور جو آپ نے یونیورسل ول یعنی لوگوں کی اجتماعی خواہش، کلیکٹیو ڈیزائر میں آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ہے، تو جب پھر ایجیٹیشن ہوتی ہے، ریپریشن شروع ہوتی ہے ریاست کی طرف سے، تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے. ان کو سرکاری ملازمین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہڑتال آزادی تک جاری اب رکھنی ہے. ریلوے بھی اس وقت تک پھر بند کر دیتے ہیں مزدور کہ جب تک وہ آزادی نہ حاصل. تو پورا سماج جو ہے وہ ایک سمفنی کی طرح، ایک آرکیسٹرا کی طرح جو ہے، ہر چیز اپنے انداز میں وہ چلتی ہے. تو پھر جا کے ریاستیں گرتی ہیں.
ریاستیں ایسے نہیں گرتی گرفتاریاں دے کے جیلیں بھرنے سے یا ہٹ اینڈ رن کے واقعات کرنے سے کہ ادھر حملہ کر دیا, ادھر گھات لگا دی, ادھر ناکہ بندی کر دی. ایسے آزادی نہیں ملتی جب تک پورا معاشرے کا ہر سیکشن اس آزادی کی جدوجہد کا حصہ نہ ہو. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی کیجیے گا, پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی. ابھی کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. بلوچستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اس حوالے سے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے اور پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں کہ انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو پر ہر ویڈیو میں ہم آپ کو کسی نہ کسی جبری لاپتہ افراد کی ماں, بہن, بیٹی یا بھائی کا ایک ویڈیو پیغام سنایا کریں گے. مست ریاست نہ وجہ ننن لینک سیف اللہ سے اور داسو ننن نیڈی تجندو شاین ریڈیے ریاست ننن ناموستم خیال فق دا انو کدے تے ریاست ننن 10-12 نیاڑی بیگوا کریں گے. اتنا بلوچ قومن درخواست کی کہ وہ خاموش متفصل میں نخص خاموش مسونا کو انہوں نے اپین دا بہت خیکل سے بلوچ میں. میں پیش کرتا ہوں BOIC کی ایک چھوٹی سی رپورٹ جس میں انہوں نے چند ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں کہ خواتین کو اغوا کیا گیا ہے یا جبری طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے, حراست میں لیا گیا ہے یا شہید کیا گیا ہے. رپورٹ کچھ یوں ہے کہ 2003 سے 2025 تک جو ہے وہ 12 بلوچ خواتین جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے, اور کچھ کو چھوڑ دیا, کچھ کو رکھا قید میں, کچھ کو قتل کیا, ٹارچر کیا, اور کئیوں کے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, ایسا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے BOIC نے, بلوچ یکجہتی کمیٹی نے, اور یہ بڑی ہی اچھی مطلب تفصیل کی لسٹ ہے. ان میں سب سے پہلا نام مہاجبین بلوچ کا انہوں نے لکھا ہے جو 24 سال کی ہیں اور کوئٹہ سول ہاسپٹل کے ہاسٹل میں وہ رہ رہی تھیں. ان کو 29 مئی 2025 کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے. یہ ایک معذور ہیں اور اس میں CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا. یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں مہاجبین بلوچ, یہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں. اسی طرح نسرینہ بلوچ ہیں, 15 سال ان کی عمر ہے. ان کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. ان کو ہب چوکی اواران سے 22 نومبر 2025 کو اغوا کیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے ان کو اٹھایا. اور اس کے علاوہ فرزانہ زہری یا فرزانہ بلوچ کے نام سے بھی وہ جانی جاتی ہیں, ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے. ان کو خضدار سے 1 دسمبر 2025 کو اٹھایا گیا. یہ خضدار کی رہنے والی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی فورسز نے ہی اٹھایا ہے اور ابھی تک کوئی ان کے اوپر چارج سامنے نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ ہیں رحیمہ بلوچ. یہ 20 سال کی نوجوان خاتون ہیں, دال بدین سے ان کا تعلق ہے. ان کو 9 دسمبر 2025 کو پاکستانی فورسز نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے. اسی طرح حاجرہ بلوچ, ان کی عمر کا پتہ نہیں ہے. ہب چوکی سے دارو ہوٹل کے علاقے سے ان کو دسمبر 2025 میں اٹھایا گیا. یہ ثناء اللہ بلوچ کی بیگم ہیں اور ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیوں نے کہتے ہیں کہ اٹھایا ہے. بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا. آسمہ بلوچ ہیں, ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ خضدار پولیس لائن ایریا سے ان کو 6 فروری 2025 کو ریاستی پشت پناہی والے جو بھی اسٹیٹ بیک گروپس ہیں
انہوں نے اغوا کیا اور 3 دن تک جو ہے مسلسل احتجاج ہوا بڑا سخت، جس کے بعد انہیں چھوڑنا پڑا۔ روبینہ بلوچ، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ تربت کیج سے تعلق رکھتی ہیں، اوورسیز کالونی سے۔ ان کو 30 جون 2025 کو ایف سی اور انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا۔ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں، ان کو اٹھانے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا تھا۔ صفیہ بی بی، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں، یہ زہری خضدار سے ان کا تعلق ہے۔ اگست سے اکتوبر 2025 تک کے دوران ان کو حراست میں رکھا گیا اور گھر پہ ان کے چھاپا مارا تھا ایف سی نے، بعد میں یہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح نمرہ کرد ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، ان کی عمر کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہیں۔ اگست 2025 میں ان کو اٹھایا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ماہل بلوچ، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، فروری 2023 میں ان کو اٹھایا گیا اور بچوں کے سمیت اٹھایا گیا، بعد میں بچے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماہل بلوچ جو ہے یہ بی ایل اے کے ایک خودکش حملے میں شاید شہید ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے، تفصیل نہیں دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گلزادی بلوچ بڑی مشہور ہیں، ان کی عمر کا بھی نہیں پتہ، یہ بروری روڈ سے ان کا تعلق ہے۔ مارچ 12 2025 کو انہیں پہلی دفعہ اٹھایا گیا اور دوسری دفعہ 7 اپریل کو انہیں دوبارہ اٹھایا گیا اور بھائی کے ساتھ اٹھایا گیا اس دفعہ، اور بھائی کو بعد میں چھوڑ دیا۔ بھائی جو ہے وہ اس پر تشدد کے شاید نشانات تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ رشیدہ زہری، ان کا بھی نہ مقام کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کا یہ عمر کا پتہ ہے۔ ان کو فروری 2023 میں جو ہے وہ ماہل بلوچ کا جو میں نے بتایا ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹس ہیں ان میں زرینہ مری ہیں، ان کی بھی عمر کا پتہ نہیں، انہیں سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان سے اٹھایا گیا۔ اسی طرح سیما بلوچ کی عمر کا بھی نہیں پتہ، انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں اٹھایا۔ پھر شبانہ قادر، ان کی عمر کا نہیں پتہ، ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے ہی اٹھایا۔ پھر نازیہ شفیع ہیں، ان کی عمر کا نہیں پتہ، یہ پنجگور سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں 28 اکتوبر کو 2025 میں اٹھایا گیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور بعد میں نازیہ شفیع اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ بی بی رحیمہ، یہ زہری سے مولا پاس سے 2 اور 5 اکتوبر کے درمیان ان کو مارا گیا، یہ ایئر سٹرائک میں یہ مریں، شہید ہوئیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ وائس فار جسٹس نے زور دیا ہے کہ یہ 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بات نہیں بنتی۔ ان کو 22 مارچ 2025 کو ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہدا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ گلزادی، جن کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، ان کے اوپر بھی بہت سارے کرمنل چارجز ہیں۔ پھر بیبو بلوچ ہیں، یہ ہیومن رائٹ کے جو سورسز ہیں بی وائی سی کے، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیبو بلوچ بھی تاحال جیل میں ہی ہیں۔ جو خواتین زیر حراست جن کی ہلاکت ہوئی ہے ان میں نازیہ شفیع، جن کو میں نے بتایا پنجگور سے ان کی والدہ پری بلوچ کے ساتھ 28 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ پھر پری بلوچ جو ہے ان کی جو والدہ تھیں ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا لیکن وہ زندہ ہیں۔ نور خاتون کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بارے میں تاریخ کا جو ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 2019 سے 2021 تک کے جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ان میں نام آتا ہے سیدہ بی بی کا، جن کو 2019 میں لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد سکینہ ہیں، جن کو لاپتہ کیا گیا 2019 میں۔ 2023 میں فروری میں ماہل بلوچ
اسی طرح سے رشیدہ زہری کا میں نے ذکر کیا ہے، نور خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا 2024 میں۔ بے شمار خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھایا گیا۔ 2025 میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو جیسا میں نے بتایا ہے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے صرف دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو دسمبر چل رہا ہے، فرزانہ زہری یہ مسنگ ہیں، اور رحیمہ بلوچ یہ